अस्सलाम वालेकुम माय रीडर एंड लिसनर, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने मेरा दरे यार नावल को खूब इंजॉय किया होगा। और अब हम अपना नेक्स्ट नावल जो है सेकंड उसका आगाज़ करते हैं, जो कि है जाने इश्कम, लिखा है अरीज शाह ने। तो गाइज़ ये भी बहुत अच्छा नावल है, तो अब आपको इंजॉय करेंगे आप इसे। ओके लेट्स स्टार्ट। वो दबे पाँव अंदर दाखिल हुई। उसे इस तरफ आने से मना कर दिया गया था, लेकिन उसने पहले कब किसी की सुनी थी जो अब सुनती। और शाह साहब के बड़े बेटे की वो सख्ती भी क्यों, सुनती भी क्यों। क्या रिश्ता था उससे उसका। आज तो वो वैसे भी ये किस्सा तमाम करने वाली थी। उसने एक नज़र अपने ज़ख्मों से चूर वजूद को देखा। इस शख्स की खिंचातानी में उसे बहुत ज़ख्म आए थे, जिन्हें नज़रअंदाज करती वो सामने बेड पर सोए इस नन्हे से वजूद को देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बेड के करीब आई और एक ही लम्हे में उसे उठाकर अपने कंधे से लगा लिया। शायद गहरी नींद में ठीक इसीलिए वो जागी नहीं। इसके नन्हे से वजूद को अपने कंधे से लगाते हुए जिस खामोशी से कमरे में आई थी, उसी खामोशी से बाहर निकल गई। हवेली में खामोशी छाई हुई थी, हर तरफ अंधेरे का राज था। तब सब लोग बड़ी मस्जिद में थे। वो यूं ही दबे पाँव सीढ़ियाँ उतरती तेज़ी से मेन गेट की तरफ जा रही थी। वो इस तरह का कोई काम करेगी उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो कर रही थी। वो जानती थी कि ये हवेली वाले इसके बाद इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। इसने हवेली से बाहर कदम रखा तो दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसने हवेली से बाहर कदम रखा तो दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन दूर की नहीं, इन सब चीज़ों की तो उसे आदत थी। वो खामोशी से बड़े गेट से बाहर निकली थी। वो आस्था से इसके करीब निकली थी और तेज़ तेज़ कदम उठाती पिछली गली की जानिब आई, जहाँ कब से वो गाड़ी खड़ा किए इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे देख उसने फ़ौरन गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला था। जल्दी से रखो गुड़िया को गाड़ी में, वो कब से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। मुझे तो डर था अगर पकड़े गए तो ये शाह हवेली वाले हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम टाइम पर आ गई। बस अब दुआ करो कि हम सही सलामत यहाँ से बाहर निकल पाएँ, फिर तो ये शाह हवेली वाले हमें ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। भैया हम बाकी बातें रास्ते में करेंगे, प्लीज़ जल्दी से चलें, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर किसी को कानो कान भनक पड़ गई कि मैं गुड़िया को अपने साथ ले आई हूँ तो वो हमारा कत्ल कर देंगे। फिक्र मत करो, एक बार हम इस गाँव से निकल जाए फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जहाँ तक बात है गुड़िया की, तो सारी ज़िंदगी ढूंढते रहेंगे ये लोग गुड़िया को। और जब गुड़िया को ये पता चलेगा कि इसकी माँ का कत्ल करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका सगा बाप है और इसके मामू का कत्ल करने वाला कोई नहीं बल्कि ये शाह हवेली के लोग हैं, तो गुड़िया खुद ही कभी इनका मुंह नहीं देखना चाहेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, ये लोग बहुत बुरे हैं। मैं अपनी बच्ची को ऐसे लोगों के बीच नहीं रहने दूंगी। वो मुसलसल बोले जा रही थी, जबकि गाड़ी में पिछली सीट पर लेटी गुड़िया इनकी एक बात को अच्छे तरीके से अपने जहन नशीन कर चुकी थी। इसका बाप इसकी माँ का कातिल था। इतना ही नहीं बल्कि इसके मामू के कातिल भी शाह हवेली वाले हैं। इन बातों को वो समझ पा रही थी या नहीं, लेकिन इतना समझ गई थी कि इसके मामू इससे शाह हवेली वालों से दूर लेकर जा रहे थे। 6 साल की उम्र में इसकी ज़िंदगी बदल रही थी। इस छोटी सी उम्र में इन सब चीज़ों को समझना उसके लिए नामुमकिन था। ये सफ़र कहाँ से शुरू हो रहा था और कहाँ पर ख़त्म होना था, और वो नहीं जानती थी। बस वो खामोशी से सफ़र तय कर रही थी। आशी बेटा ज़रा यहाँ आओ, ये गली से सब्ज़ी वाला ला दो। आज तुम्हारे दादा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इनसे चला नहीं जाएगा और अब टाइम भी थोड़ा सा रह गया है। तो जाओ मेरा बच्चा, तुम्हें यहाँ से गली से सब्ज़ी पकड़ लाओ ताकि हम कुछ बना लें, शाम हो रही है। अभी तुम्हारे दादा को भूख लग जाएगी और फिर सारा घर सर पर उठा लेंगे। मैं सोच रही थी कि मैं ही चली जाऊँगी, बस इसीलिए सोने से पहले इनसे कह दिया कि आप आराम करें, मैं बाज़ार से ले आऊँगी सब, लेकिन अब मुझसे भी नहीं जाया जा रहा। वो इसे आवाज़ देती बताने लगी, कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी यंग सी दादी, आप परेशान मत हों, लाएं मुझे पैसे दे दें, मैं ले आती हूँ और मैं बिना बना भी दूँगी, आप भी आराम करें। और वो दादी की हालत देखते हुए बोली, 80 साल की उम्र में भी एकदम किसी जवान लड़की की तरह चलती फिरती थी, इसलिए तो हड्डियाँ ज़्यादा साथ नहीं देती थीं। और दूसरी तरफ दर्द इनका भी इनका भी यही हाल था। नज़र तो लगनी ही थी। इससे तो यही लगता था कि इनकी इस उम्र में इस हद तक फिटनेस देखकर लोग जल बल कर इन्हें नज़र लगा देते थे। हाँ मेरा बच्चा, जाओ जल्दी से लेकर आओ और फिर आकर ज़रा मेरी कमर पर मालिश कर देना, दादी ने लेटते हुए कहा। तो वो हाँ में सर हिलाते इनसे पैसे लेकर अपना नकाब सेट करती जल्दी से घर से निकल गई थी। भाई 1 किलो टमाटर और 2 किलो आलू दे दें, और ध्यान से, आलू मीठा नहीं होना चाहिए। परसों वो आपसे आलू लेकर गए थे तो बहुत मीठे निकले थे। वो सख्त आलू हाथ में लेकर चेक करती, साथ लाई बास्केट में डालते हुए कह रही थी, जबकि दुकानदार आलू चेक करता इसको दे रहा था। अरे नहीं आशी बेटा, तुम्हें तो पता है ना, जब मैं दुकान पे होता हूँ तब कोई चीज़ ख़राब नहीं देता। बस ये एक छोटा लड़का रखा है, इसको पता नहीं होता किसको मीठा आलू देना है और किसको फीका आलू देना है। वो आलू बास्केट में बंद करते हुए इसे देते हुए सफाई दे रहा था। कोई बात नहीं भैया, आगे से दादों को भेजूंगी तो उसे बता दीजिएगा कि उन्हें कौन सी चीज़ देनी है। आज तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी सो रहे थे जब मैं आई। वो इसके हाथ से बास्केट पकड़ते हुए कह रही थी, दुकान इसी मोहल्ले में थी, यहाँ के सब लोग इनसे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ थे। इसे तो कभी बिना निकाब के लोगों ने देखा ही नहीं था, लेकिन दादा जान को सब लोग जानते थे। सबके साथ इनके ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा खुशगवार थे। दादा जान की उम्र 85 के करीब थी और दादी की 80, लेकिन इस उम्र में भी दोनों
जिस तरह से अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे थे, सभी देखकर बहुत मुतासर हुए थे। दोनों ही अक्सर बीमार भी रहते थे क्योंकि अब उम्र इनका ज़्यादा साथ नहीं देती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों मियाँ बीवी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनकी बस यही एक पोती थी जिससे वो दोनों बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इन दोनों मियाँ बीवी का एक ही बेटा था जो बड़ी जवानी में इंतकाल कर गया था। कार एक्सीडेंट में इनके 4 बच्चे थे, जिनमें से तीन का कार एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन जो एक बची थी वो काफ़ी अरसे से हॉस्टल में थी। इसे यहाँ आए तकरीबन 4 महीने गुजर चुके थे और अब वो अपने दादा दादी के साथ रहती थी और इनका ख्याल रखती थी। अनाइश वो वापस घर जा रही थी जब उसे पीछे से अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसके कदम रुक गए थे, हैरानगी ने उसे आ घेरा था। अनाइश सब्जी लेकर तेज़ी से घर की तरफ जा रही थी और ज़्यादा देर बाहर रुकना पसंद नहीं करती थी और ना ही कभी उसने इस तरह बाहर देखा था। सिर्फ सब्जी लेने की हद तक वो घर से बाहर निकलती थी। बहुत कम लोग उसे इसके नाम से जानते थे। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, इसकी कोई दोस्त नहीं थी। मोहल्ले में इतनी सारी लड़कियां होने के बावजूद भी कोई उसे नहीं जानता था। ऐसे में कोई उसे इसके नाम से यूं बाजार में पुकारे, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन था। उसने मुड़कर देखा तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने एक बड़ी उम्र का आदमी इसे इसके नाम से पुकार रहा था। वो कौन था वो बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन कुछ फासले पर खड़ी एक न्यू मॉडल की लैंड क्रूज़र के साथ टेक लगाए, वो आंखों पर काले ग्लासेस चढ़ाए, मुकम्मल स्याह लिबास में बड़ी शान बेनियाजी से खड़ा इसी को देख रहा था। जबकि उसके पीछे करीब 5 मजीद गाड़ी उसके गार्ड्स की थी जो इसे बहुत कुछ समझने पर मजबूर कर गई थी। वो अगले ही पल चेहरा फेर कर आगे की तरफ बढ़ने लगी। इसके कदमों में वाज़ा तेज़ी आ गई थी। वो गली से फिरते ही भागने लगी। दिल चाह रहा था कि वो कहीं जाकर छुप जाए और ये शख्स कभी ज़िंदगी में से तलाश न कर सके। वो जितना जल्दी हो सके भागकर घर के अंदर गायब होना चाहती थी। जबकि इसकी तेज़ी देखकर सैयद मुकर्रर शाह के लबों पर गहरा तबस्सुम बिखर गया। शाह जी, लड़की तो भाग गई है, अभी इसे पकड़कर आपके सामने हाजिर करता हूँ। इसका मुलाजिम जो वहीं खड़ा इस लड़की को भागते हुए देख रहा था, इससे कहने लगा, क्या कहा तुमने, ज़रा फिर से कहना। वो अपने मुलाजिम की तरफ देखते हुए बोला तो मुलाजिम फ़ौरन उसकी तरफ देखते हुए अपने अल्फाज दौड़ाने लगा। शाह जी, मैं कह रहा था कि मैं अभी इस लड़की को पकड़ कर ले आता हूँ। बहुत भाग लिया इसने आपसे, मैं अभी इसे आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। वो अभी बोल रहा था जब अचानक उसका हाथ और उसके चेहरे पर जा लगा था। सामने खड़ा मुलाजिम इसके हाथ का ज़ोरदार तमाचा खाकर लम्हे में ज़मीन बोस हुआ था। कोई राह चलती समझ कर रखी है क्या जो तुम इसे पकड़ कर लाओगे? बीवी है मेरी, सैयद मुकर्रर शाह की मलकियत है। वो मुझसे भाग रही है क्योंकि मैं उसे भागने की इजाज़त दे रहा हूँ। वो गज़बनाक अंदाज में इसकी तरफ बढ़ता इसे गिरबान से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते हुए बोला, गुस्ताखी माफ़ शाह जी, नया लड़का है, इसे कुछ पता नहीं है, माफ़ कर दें शाह जी, मैं इसे समझा दूंगा। उसके पुराने मुलाजिम ने इसके हाथ पैर जोड़ते हुए बड़ी मुश्किल से इस लड़के की जान बचाई थी। अच्छे से समझा दो इसे तारक, वरना अगली दफ़ा ऐसी गलती पर मैं इसे ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दूंगा। इसका गिरबान छोड़ते उसने एक नज़र इस गली की जानब देखा तो इसकी घनी मूंछों तले अनाबी लबों पर जानलेवा तबस्सुम बिखरा था। आशी बेटा, क्या हुआ, तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो, खैरियत तो है? उसे अचानक घर में दाखिल होकर घबराहट में दरवाज़ा बंद करते देखकर दादी परेशान होती उसके पास आई थी। दादी आ गया। वो बुरी तरह कांपते हुए अपनी बात मुकम्मल करती उनके सीने से लग गई थी, जबकि उसकी अधूरी बात सुनकर दादी बहुत कुछ समझ गई थी और दरवाजे पर खड़े दादा भी इसकी बात सुनकर परेशान हो गए। जरशे कहाँ गई? अरे कहाँ मर गई है? जल्दी निकल, तुझे पता है ना बेगम साहबा का हुक्म है, छोटे शाह जी के जागने से पहले पहले उनका नाश्ता तैयार होना चाहिए, और तू अभी तक यहीं पड़ी है। अरे ये तो हमारी अच्छी किस्मत है कि छोटे शाह जी को तेरे हाथ का स्वाद पसंद आ गया है, वरना तुम जैसी निकम्मी को कोई नौकरी पर न रखता। उठ, बाद में बिस्तर तोड़ना, जाकर छोटे शाह जी का नाश्ता बना। अम्मा ना करें ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर सोने दें। आज आप छोटी शाह जी का नाश्ता बना दो, मुझ में हिम्मत नहीं है उठने की। वो करवट लेते हुए बोली, दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? शाह साहब सिर्फ तेरे हाथ का नाश्ता करते हैं, अगर उनको अपने वक्त पर नाश्ता ना मिला तो तुझे नौकरी से फारग कर देंगे। उठ जा मेरी बच्ची, अकल से काम ले। ना तो अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी हिम्मत है कि मैं काम काज कर सकूँ, और ना ही तेरे बाबा जान की नज़र इतनी तेज़ है कि वो रात का सफ़र कर सकें। ये तो शाह साहब ने हम पर एहसान कर रखा है कि हम जैसे नाअहल को नौकरी दे रखी है, और मरज़म को पढ़ने के लिए बाहर मुल्क भेजा हुआ है। अल्लाह अल्लाह करके उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो अच्छे दिन आएंगे, और तू है कि उठकर नाश्ता बनाने के लिए भी अपने तरले करवाती है। जल्दी से उठ जा और जाकर शाह साहब के लिए नाश्ता बना, ज़बरदस्ती से घसीटते हुए बोली। इसका जिस्म बुखार से तप रहा था, लेकिन इस वक्त इसकी माँ इसके साथ लाड नहीं कर सकती क्योंकि हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे, और वो कौन सा अपनी माँ से लाड उठवाने की आदी थी। बड़ी मुश्किल से चारपाई से उठती, मुँह धोने के लिए नल के करीब आई थी। दिल तो नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, लेकिन मजबूरी थी। वो शाह हवेली वालों के साथ कभी भी नमक हरामी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आखिर इनकी वजह से तो उनकी रोज़ी रोटी इतने सालों से चल रही थी। इतना वक्त लगा दिया, लड़की सुबह से कहाँ थी तुम? और तो और जॉगिंग के लिए
और ज़रावर जॉगिंग के लिए गया हुआ है। थोड़ी देर में वापस आकर उसने सबसे पहले यही सवाल करना था कि उसका नाश्ता तैयार है या नहीं, वक्त पर आया करो, कौन सा तुम्हें हवेली में ज़्यादा काम करना पड़ता है, तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ ज़रावर का खाना बनाने के लिए रखा गया है। मुझे तुम्हारे हाथ में इतना जायका नहीं महसूस होता, लेकिन उसे पसंद है और उसे बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, इसलिए बाबा साहब ने तुम्हें यहाँ रख लिया है और तुम कभी भी कोई काम वक्त पर नहीं करती। चाची बेगम किचन में दाखिल होते ही उसे सुनाने लगी थी। इसका चेहरा देखकर वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इसकी तबीयत नासाज है, लेकिन वो लोग इनको ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाते थे। माफ़ कर दीजिए शाह बेगम, ज़रा सा बुखार था इसलिए आने में देर हो गई। नाश्ता बन गया है, मैं बस लगाती हूँ, वो चकराते सर के साथ कहती फटाफट नाश्ता ट्रे में रखकर जूस बनाने लगी। नाश्ता मेज़ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके कमरे में छोड़ आओ, लेट हो रहा है। यहाँ से सीधा कमरे में जाएगा तो वहीं आराम से नाश्ता कर लेगा। शाह बेगम ने हुक्म दिया तो एक पल के लिए उसे उसका नन्हा दिल बेतरतीब सा हुआ था। ज़रावर के ही नहीं बल्कि वो किसी भी मर्द के कमरे में जाने से खौफजदा सी रहती थी। और फिर इसकी निगाहें जो उसे हमेशा घबराहट में मुब्तला कर देती थी, वो भी तो नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं थी। इसे इसकी नीयत पर कोई शक नहीं था, लेकिन वो मर्दों से ज़रा फासला बनाकर रखना ही पसंद करती थी, और ख़ासकर सैयद ज़रावर शाह से, जो कि पिछले 7 महीनों से इस पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान हो चुका था। बुखार बहुत तेज़ है, इसकी हालत ठीक नहीं लग रही, मैं सोच रही थी कि डॉक्टर को बुला लेते हैं, इसे बहुत तेज़ बुखार है, दादी ने कमरे से निकलते हुए इन्हें बताया। हाँ मैं फ़ोन करता हूँ, तुम इसके पास ही रुको, बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और बुखार की शिद्दत में भी बिल्कुल कमी नहीं आ रही। दादा जान भी बेहद परेशान थे। मुझे समझ में नहीं आता मेरी मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों वो लोग इसे जीने नहीं देते, क्यों वापस आ गए हैं वो कातिल। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप कुछ करें ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी आशी के साथ कुछ बुरा ना हो। आखिर वो लोग चाहते क्या हैं, मुझे समझ में नहीं आता, क्यों लोगों ने इसकी ज़िंदगी हराम कर दी है। दादी बुरी तरह से रो रही थी। आशी इसके निकाह में है और वो इतनी आसानी से इसे छोड़ेगा नहीं। उसने कहा था कि वो उसे 4 महीने का वक्त दे रहा है और अब वक्त ख़त्म हो चुका है, तो उसे वापस तो आना ही था। हमें इस मसले का हल तलाश करना होगा। दादा जान इनके कंधे पर हाथ रखकर इन्हें समझाते हुए बोल रहे थे। इस मसले का हल सिर्फ तलाक है, हमें खुला के लिए आदमी पर केस करना चाहिए। मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। दादी ने एक नज़र बेड पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ी आशी को देखकर कहा। फिक्र मत करो, हम अपनी आशी के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, दादा जान ने इन्हें यकीन दिलाया था। वो बहुत तेज़ी से अपने कमरे में दाखिल हुआ था। उसे जल्दी से जल्दी अपने काम पर पहुंचना था, जब सामने से आने वाले वजूद के साथ ज़बरदस्त किस्म का टकराव हुआ। जाहिल, अंधे हो क्या, मेरे कमरे में क्या, वो बोल ही रहा था जब अपने सामने इस नाजुक से सरापे को देखकर खामोश हो गया। इसके चेहरे के सख्त तासरात पल में बदल गए थे। इसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की क्या जाने इस चमक का मतलब, वो तो इसकी आंखों में देखती तक नहीं थी। माफ़ कीजिएगा छोटे शाह जी, शाह बेगम का हुक्म था कि नाश्ता आपके कमरे में छोड़ दूँ, क्योंकि आप लेट हो रहे हैं, बस वही रखने के लिए आई थी। उसका गुस्सा देखकर वो सहमे हुए अंदाज में बोली थी, जबकि वो यूँ नज़रें झुकाते बोलती हुई इसके दिल धड़काने की वजह बनी थी। तो रख दिया नाश्ता, वो इसके रास्ते में हायल पूछ रहा था। जी रख दिया है, उसने फ़ौरन जवाब दिया, और अब वो इसके रास्ते से हटने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन शायद ज़रावर का कोई ऐसा इरादा ना था। अब मैं जाऊं, उसने बड़ी मुश्किल से निगाह उठाकर इससे सवाल किया और फिर से निगाहें झुका गई। वो यूं ही इसे देखे जा रहा था। नहीं, उसके दिल ने अंदर कहीं सरगोशी की थी जो उसके लबों पर आ गई। सामने खड़ी लड़की ने फ़ौरन निगाह उठाकर हैरानगी से देखा था। मेरा मतलब है पहले जूस लेकर आओ, वो रास्ता छोड़ते हुए बोला। जी, जूस भी रख दिया है, उसने फ़ौरन इसे बताया और कमरे से निकलने लगी। जरशिया इसे पीछे से अपने नाम की पुकार सुनाई दी। जी शाहजी, वो पलटकर इसे देखने लगी। रात का खाना ज़रा एहतियात से बनाना, रोज़ रोज़ इतना तेज़ नमक खाकर मुझे ब्लड प्रेशर का मरीज़ मत बना देना। उसके लहजे में इल्तिजा थी, जबकि दरवाज़ा बंद कर चुका था। दरवाज़ा बंद होते ही वो अपनी गलती पर जी भरकर शर्मिंदा हुई थी। कल उसे लगा था कि खाने में नमक तेज़ हो गया है, लेकिन ज़रावर ने बिल्कुल कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था, जिस पर वो पुरस्कून हो गई थी। या खुदाया, सिर्फ एक काम के लिए मुझे इस घर में रखा गया है, वो भी ठीक से नहीं कर पाती। वो तो खुदा का शुक्र है कि इज़्ज़त बच गई, लेकिन आइंदा एहतियात से काम लूँगी। इसे सामने से आती बड़े साहब को देखा तो इन्हें सलाम करती फ़ौरन सीढ़ियाँ उतर गई। जरशे का चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा था? उसकी तबीयत तो ठीक थी ना। नाश्ता करते हुए मसलसल इसकी सोचें जरशे के सुर्ख होते चेहरे पर थीं। इसका चेहरा हद दर्जा सुर्खी लिए हुए था। इसका दिल तो बहुत चाहा कि वो इसे बूझ ले, लेकिन वो अपने जज्बात इस पर जाहिर नहीं करना चाहता था, तब तक तो जब तक सही वक्त ना आ जाए। वो लड़की अब से नहीं बल्कि 19 साल से इसकी नज़रों का मरकज़ थी। उसका बाप इनके घर में ड्राइवर था, जबकि उसकी माँ इनके घर की मुलाजमा। वो लड़की इसके सामने पली बड़ी थी। वो न जाने कब से इसके दिल में बसी हुई थी, वो भी नहीं जानता था। मैट्रिक के बाद उसकी तलीम को छुड़वाकर उसकी शादी पर बहुत ज़ोर दिया गया। तब ज़रावर को इसके लिए स्टेप लेना पड़ा था। वो इसके लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सका, लेकिन इसके बाप को इसकी छोटी उम्र में शादी करवाने नहीं दी। प्राइवेट FA करके वो अब BA कर रही थी, जबकि इसके घर में इसकी नौकरी सिर्फ इसी के कामों तक महदूद थी। ज़रावर को किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था, लेकिन दरशे के लिए उसे अपने असूल बदलने पड़े, क्योंकि दूर से अपनी निगाहों के सामने रखना चाहता था।
सब कुछ ٹھیک ہی چل رہا تھا، لیکن پچھلے 7 مہینے سے نہ جانے کب کیسے اس کے جذبات کچھ حد تک ہی صحیح لیکن زرشے پر واضح ہونے لگے تھے، جو آگے جا کر اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ پیدا کر سکتے تھے۔ گولی چلنے کی آواز کے ساتھ ہی سامنے کھڑے شخص نے اپنا سینہ تھام لیا۔ گولی اس کے سینے کے بیچوں بیچ لگی تھی اور وہ لمحے میں زمین بوس ہوا تھا۔ نہیں، خدا کے لیے کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ چھوڑ دو میری ماں کو، رحم کرو حیوان، ظالم نہ بنو۔ وہ تڑپ رہی تھی، اس کے ہاتھ پیر جوڑ رہی تھی، جبکہ وہ شخص اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے اس سے پیچھے کیے ہوئے تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن اس شفاق شخص نے کسی پر رحم کرنا شاید سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے پیر تک پکڑنے کو تیار تھی، لیکن اس کو رحم نہ آیا۔ اپنی بندوق کی دوسری گولی اس نے سامنے کھڑی عورت کے سینے کے بیچوں بیچ چلائی۔ ماما، وہ چلاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ دادی جو اس کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی، اچانک اس کے اٹھنے پر اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ دادی، اس نے مار ڈالا میری ماں کو، اسے مار ڈالا میری آنکھوں کے سامنے، اس شخص نے مار ڈالا۔ میں اس کے سامنے گڑ گڑائی، اس سے بھیک مانگی، میری ماں کو چھوڑ دو، لیکن اس کی ماں نے میری ایک نہ سنی، اس نے مار ڈالا۔ دادی، اس شخص نے مار ڈالا میرے اپنوں کو، میری آنکھوں کے سامنے، اس نے میرے اپنوں کی جان لے لی، میں کچھ نہیں کر سکی، اور اب وہ واپس آ گیا ہے مجھے لینے کے لیے، مار ڈالے گا، وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دادی، مجھے بچا لیجیے، پلیز دادی، بچا لیجیے، کہیں چھپا دیجیے، وہ شخص کبھی مجھے ڈھونڈ نہ پائے، پلیز مجھے کہیں چھپا دیجیے۔ وہ بری طرح سے سسکتے ہوئے ان کے سینے میں چھپی ہوئی تھی، جبکہ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ابھی بھی اسے چیک کر کے گیا تھا، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، ڈر کی وجہ سے بخار اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اسے حال میں دیکھ دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے، اس کے ڈر سے وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ شخص کتنا خطرناک ہے۔ انہیں یاد تھا 4 مہینے پہلے کی بات ہی تو تھی کہ جب وہ ان کو سڑک سے ملی تھی، اور بہت ہی مشکل سے ان لوگوں نے اپنے ساتھ ہسپتال پہنچایا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کی حالت بہت نازک تھی، اسے ہوش آیا تو انہیں پتہ چلا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی آدمی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو اسے جان سے مار دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ سوات لے آئے تھے اور سب کو یہی کہہ کر متعارف کرایا تھا کہ وہ ان کی پوتی ہے۔ ان کے بیٹے کا انتقال بہت سال پہلے ہو چکا تھا اور ایکسیڈنٹ میں اس کے 4 بچے بھی مارے گئے تھے، لیکن ننائش کو جب انہوں نے اپنی پوتی کے طور پر متعارف کرایا تب سوال تو بہت سارے آئے سامنے، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ آخر سب نے اس بات پر یقین کر لیا کہ وہ ان کی پوتی ہے اور اب اسے ان کے ساتھ رہے گی، اور اب وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ یہ لوگ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، جس کے پاس جا پاتی وہ اتنی دور آ چکی تھی کہ جہاں اس شخص کا پہنچنا آسان نہیں تھا۔ 4 مہینے پہلے اس شخص نے کہا تھا کہ جب وہ 18 کی ہو جائے گی تو وہ آ جائے گا اسے لینے کے لیے، اور بس 2 دن باقی تھے اس کی سالگرہ میں، اور وہ شخص واپس آ گیا تھا۔ دادا نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے لڑ لیں گے، اگر تو وہ اس کے نکاح میں ہے تو وہ خلا کا کیس کر کے اسے آزادی دلوائیں گے، لیکن ایک قاتل کے ساتھ وہ اس بچی کی زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن کیا وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی جو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنوں کو قتل کر سکتا تھا؟ کیا وہ ان دونوں کو مار نہیں سکتا تھا؟ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، ایک قاتل تھا، اور وہ ان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں برباد کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتا ہے جو اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ 12 سال سے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے صرف جائیداد کی خاطر آ رہے تھے، اور اسے کون سا اس جائیداد سے کوئی مطلب تھا؟ وہ تو ہر چیز انہیں دینا چاہتی تھی، اسے ان لوگوں کی جائیداد ہرگز نہیں چاہیے تھی، لیکن اس کی ماں نے مرنے سے پہلے اسے بتا دیا تھا کہ جس دن وہ جائیداد ان کے نام کر دے گی اس کا بھی قتل کر دیں گے، اسے بھی جان سے مار ڈالیں گے، اور اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ کبھی زندگی میں اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی جہاں اس کی ماں کے ساتھ دن رات ظلم کیا گیا۔ وہ بیڈ پر پڑی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ اتنی صبح ان کے گھر میں کون آ سکتا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ دروازہ دادا جان نے کھولا تھا، وہ ایسے ہی بیڈ پر لیٹی چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ زرشے بیٹا جاؤ، یہ اچار اوپر چھت پر رکھاؤ، دھوپ لگے گی تو پھر یہ تیار ہو جائے گا۔ انایا بھی کتابیں لے کر بیٹھی تھی اور ساتھ زرشے کو زبردستی بٹھا کر اسے بھی پڑھنے پر مجبور کر رہی تھی جب اسے امی کی آواز سنائی دی۔ جی امی جان، میں رکھ کے آتی ہوں۔ خالہ، اس کو پڑھائی کرنے دیں، اس کے پیپر شروع ہونے والے ہیں، یہ کام میں لگی رہتی ہے، پڑھائی کیسے کرے گی، پاس کیسے ہوگی؟ انایا فوراً بول اٹھی تھی۔ زرشے کی اس حویلی میں تو کیا پوری دنیا میں بس یہی ایک دوست تھی جو اس کی ساتھی تھی، اس کی ہمدرد تھی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم ہی رکھ کر آ جاؤ، امی نے مسکرا کر کہا۔ وہ اچار لے کر اوپر جانے لگی تو زرشے بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی کیونکہ اچار کافی زیادہ تھا۔ ارے واہ، آج تو انایا بی بی کام کر رہی ہیں۔ سیڑھیوں سے اترتے زراور نے انایا کے ساتھ آتی زرشے کو دیکھا جو کالے لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہ کر پایا۔ جی ہاں، میں بہت کام کرتی ہوں، بس آپ ہی مجھے نکما سمجھتے ہیں، وہ ناک چڑھا کر بولی تو زراور کے ساتھ زرشے بھی مسکرائی۔ انایا اس گھر کی واحد انسان تھی جس سے زراور ہنسی مذاق کرتا تھا، ورنہ وہ بہت پریکٹیکل قسم کا بندہ تھا، خود بھی حد میں رہتا اور سامنے والے کو بھی حد میں رکھتا تھا۔ ارے پرنسس، سوری،
ایم سوری، میں نے آپ کو نکما سمجھنے کی گستاخی کر دی۔ آپ تو بہت کام کرتی ہیں۔ اس کے ناراض ہونے پر وہ منانے والے انداز میں بولا تو عنایا بھی مسکرا کر زرشے کو اشارہ کرتی اوپر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ نیچے بیٹھی چاچی اپنی بہن کو اشارہ کر رہی تھی۔ ان کی بہن آج 3 سال بعد ان سے ملنے آئی تھی۔ ارے واہ، اس لڑکی کے تو انداز ہی بدل گئے، ماننا پڑے گا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اس نے زراور کو پھنسا لینا ہے، رضیہ نے پریشانی سے کہا۔ ہاں انا باجی، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں۔ ایک بیٹے کو تو گھر سے باہر کروا دیا ہے اس نے، اب اس کی نظر زراور پر ہے۔ ابھی وقت ہے، آپ یمنا کو حویلی چھوڑ جاؤ تاکہ یمنا اسے کسی اور کا اسیر نہ ہونے دے۔ صرف عمر ہی 18 سال ہے اس عنایا کی، اور ہے بہت تیز یہ۔ دیکھا نہیں آپ نے، زراور نے آج تک یمنا سے بھی یوں ہنس کے بات نہیں کی۔ چاچی ایک نظر سے بھرپور نگاہ عنایا کے جاتے وجود پر ڈالتی انہیں بتا رہی تھی، جبکہ رضیہ بیگم ان کی بات کا مطلب سمجھتی ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ تو اب زراور کا مسئلہ نکل آیا۔ ابھی ہیرو کا مین ہیرو نہیں پتہ چلا اس میں کون سا ہے۔ مجھے مکرش شاہ اور زراور ان دونوں میں سے کوئی ایک لگ رہا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے۔ عاشی کی حالت اور اس کا بخار دیکھ کر وہ اسے ہسپتال لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، دادا جان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ مکمل کالے لباس میں، پیروں میں پشاوری چپل اور کندھے پر سفید رنگ کا کپڑا رکھے وہ وجاہت کی منہ بولتی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ اتنا شاندار نوجوان تھا کہ دادا جان کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ایک لفظ اس کی وجاہت کو کس طرح سے بیان کرے۔ جی کون ہیں آپ نے؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، دادا جان نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا۔ سید مکرش شاہ۔ وہ اپنا نام ادا کرتا ان کی اجازت کا انتظار کیے بنا اندر داخل ہوا تھا، جبکہ اس کا نام سن کر دادا اور دادی دونوں کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی تھی۔ دادی نے فوراً قدم اٹھاتے ہوئے نائش کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ کیا میں آپ کے دروازہ بند کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا ان سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ کمرہ ہماری پوتی کا ہے اور وہ غیر محرم سے پردہ کرتی ہے، لیکن برخوردار ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو تہذیب تربیت نہیں سکھائی۔ کیا آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بنا اجازت کے کسی کے گھر میں اس طرح سے داخل نہیں ہوا جاتا؟ دادا جان کا لہجہ بے حد سخت تھا، اس کا اندازہ نہیں ہے بے حد ناگوار گزرا تھا۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی مغرور بھی تھا۔ تہذیب تربیت نام کی کوئی چیز دادا جان کو اس میں نظر نہیں آئی تھی۔ اگر کچھ نظر آ رہا تھا تو اس کا مغرور مٹی کا مجسمہ اور اس کی تنی ہوئی گردن۔ اچھی بات ہے، اسے غیر محرم سے پردہ کرنا چاہیے، اس نے اپنے گارڈز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ انہی کے بارے میں کہہ رہا تھا، ورنہ خود کو تو وہ اس کا مالک سمجھتا تھا، جبکہ دادا جان کی بات کو وہ سرے سے انداز کر گیا تھا اور اس کا یوں نظر انداز کرنا دادا جان کو بے حد برا لگا تھا۔ آپ کے یہاں آنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگے۔ انہوں نے اپنے لہجے کو ایک حد تک سرد اور مضبوط بنا رکھا تھا، جس پر گارڈز کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ آج تک کسی نے بھی سید مکرش شاہ کے سامنے اس طرح سے زبان چلانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میں یہاں اپنی بیوی کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک ہی جملے میں اپنے یہاں آنے کا مقصد بیان کرتا اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب لے گیا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا گارڈ اس کے ہاتھ میں ریوالور پکڑا چکا تھا۔ وہ آپ کو میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوگی، میں کیسا انسان ہوں، بلکہ مجھے انسان سمجھتی کہاں ہے، اس کے لیے تو میں حیوان ہوں۔ تو میں مزید اپنا وقت اپنے متعارف میں برباد نہیں کروں گا۔ جا کر بلائیں اسے اور بتائیں کہ میرا دیا ہوا وقت پورا ہو چکا ہے، اب وہ خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ رخصت ہونا چاہے گی یا پھر مجھے اپنا انداز اپنانا پڑے گا۔ بے فکری سے ان کے سامنے اپنے ریوالور چیک کرتا سامنے رکھی شیشے کی میز پر رکھ چکا تھا، جسے دیکھ کر دونوں ہی خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن اس ڈر کی وجہ سے وہ اس معصوم کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ دیکھو بیٹا، ہم نہیں جانتے تم کون ہو اور تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، میرے خیال میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، دادی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی غلط فہمی دور کر دوں میں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو دادی نگاہیں جھکا گئیں۔ میں کسی لمبے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا اور نہ ہی میں یہاں کوئی بحث کرنے آیا ہوں۔ جس لڑکی کو آپ لوگوں نے اس کمرے میں بند کیا ہے وہ میری منکوہ ہے۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے بہت انسیت ہو گئی ہے، لیکن بیٹی کو رخصت تو کرنا پڑتا ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں کو ایک موقع دے رہا ہوں، اپنی بیٹی کو رخصت کریں، ورنہ رخصتی نہیں طلاق لینی چاہیے اس لڑکی کو تم جیسے انسان سے۔ دادا جان اچانک غصے سے بولتے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ ان کے انداز پر وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا ان کے پاس آیا تھا۔ صوفے کی ایک سائیڈ پر پیر رکھتا وہ ایک لمحے میں انہیں واپس بیٹھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ دادا جان جیسا مضبوط انسان بھی اس کے روب میں آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی جو اب وہ ان کے ماتھے پر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت نے انہیں سچ میں خوفزدہ کر دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم عنایا؟ میں نے منع کیا تھا کہیں یوں مت گھر سے نکلا کرو، ڈرائیور کہاں مر گیا ہے؟ وہ ابھی اپنی گاڑی گیٹ سے اندر کر رہا تھا کہ عنایا اور زرشے حجاب میں حویلی کے گیٹ سے باہر نکلنے لگی۔ زراور بھائی، ہم زرشے کے داخلے کے لیے اس کی پاسپورٹ سائز فوٹو بنوانے جا رہے ہیں، اس کا داخلہ لینے جانا ہے۔
ड्राइवर भाई चाची के लिए काम के लिए गए हैं और वैसे भी तो यहाँ पास ही है दुकान, हम अभी वापस आ जाएंगे। अनाया ने मुकम्मल वजह बताते हुए कहा। तो मुझे भी तो बता सकती थी बच्चे, आओ मैं ले चलता हूँ। वो एक नज़र जर्शे को देखता इसे कहने लगा तो अनाया खुश हो गई। वो तो फ़ौरन गाड़ी का फ्रंट डोर खोल कर बैठ गई थी। जर्शे से कुछ भी पूछना और वो कभी भी ज़रूरी नहीं समझती थी। इसके बैठने पर वो भी पिछली सीट का दरवाज़ा खोलने लगी तो ज़रावर ने भी ड्राइविंग सीट संभाल ली। इसने सबसे पहले मिरर को इसके चेहरे पर फोकस किया, जिसका सारा ध्यान बाहर सड़क पर था। चाची ने बहुत बातें सुनाई आज भी मुझे और कहा कि हवेली की गाड़ी मेरे अब्बा जी की विरासत में नहीं आती। वो मुंह बनाकर बताने लगी। चाची की बातों का बुरा न मनाया करो अनाया, ये सब कुछ तुम्हारा है। अनाया बहुत बाहिम्मत लड़की थी, लेकिन फिर भी अरे वो तो मुझे पता है, और मैं चाची की बातें दिल पर नहीं लेती। मेरी वजह से इनकी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सकी, लेकिन मैं सोच रही थी कि इनके पास एक और ऑप्शन भी है। वो सोचने की भरपूर अदाकारी करती इसे कहने लगी। अच्छा, कौन सा ऑप्शन? वो मुस्कुराकर इसे जवाब देता एक नज़र मिरर की तरफ भी देख रहा था, लेकिन जर्शे की नज़रें इसकी निगाहों से दूर सड़क पर न जाने की तलाश कर रही थी। अरे मेरे भाई, मैं आपकी बात कर रही हूँ। वो बड़े मज़े से बोली तो ज़रावर ने इसे घूर कर देखा। क्या? मैं? सच में अनाया, तुम मुझे इस यमुना के साथ बांधने की प्लानिंग कर रही हो? खुदाया अनाया भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने देवर के लिए आप इतना बुरा भी सोच सकती हैं? जानकर अफसोस हुआ। वो अंदाज में अफसोस होते बोला तो अनाया ने चिढ़कर इसे देखा। मैं कोई भाभी वाभी नहीं हूँ, और ना ही आप मेरे देवर हैं। मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरे भाई हैं, वो चिढ़कर बोली, जिससे ज़रावर पर यह इंकशाफ हुआ कि जर्शे देख बेशक बाहर रही थी, मगर इनका सारा ध्यान इन दोनों की बातों पर था। मेरे अंदर चलने की ज़रूरत है तो मैं चलता हूँ तुम दोनों के साथ। तुम दोनों अकेले कैसे हैंडल करोगी? ठीक है, ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों का यहाँ इतने मर्दों के बीच जाना मुनासिब नहीं लग रहा। वो गाड़ी से उतरते हुए इन दोनों से कहने लगा। अरे नहीं शाहजी, आप यहीं रुकें, हम अभी होकर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। वैसे भी औरतों का रास्ता इधर से अलग है, आपको बाहर ही रुकना पड़ेगा, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बेहतर है कि आप यहीं पर गाड़ी में बैठें, हम 2 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा, देखते हैं, उससे काम 2 मिनट में आ जाएंगे। वो इसे देखकर खुद ही कहने लगी, वरना अनाया का क्या भरोसा, वो तो कह देती है ठीक है आप चलें, हम हमारे साथ ही अंदर। अनाया तो इसकी दोस्त है, उसे कभी भी किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो अपने वजह से किसी तीसरे इंसान को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, और ख़ुद वैसे भी इतनी गिरी नहीं थी कि यहाँ अगर आज आखिरी डेट ना होती तो वे इस धूप में कभी भी घर से निकलने की गलती ना करती। अम्मा अब्बा को तो इसकी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। इनकी नज़र में लड़की का काम था घर को संभालना, जो वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। इनके लिए एक लड़की को इतना ही पढ़ा लिखा होना चाहिए जितना अपने घर को संभाल सके, वरना लड़की को खुद मुख्तार बनाना, उसे अपने पैरों पर खड़े होना सिखाना इनकी डिक्शनरी में कहीं भी नहीं आता था। हाँ भाई, हम 2 मिनट में आ जाएंगे, आप यहीं गाड़ी में। आज रश काफ़ी ज़्यादा है, लगता है लोगों ने भी सारा काम आखिरी तारीख पर रखा हुआ था। कि वो वहाँ में सर हिलाता गाड़ी में बैठकर इन लोगों के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। अरे हसीना, कहाँ जा रही हो? हमें भी तो दीदार करवाओ। लड़कों के अचानक सामने आ जाने पर जर्शे ने फ़ौरन अपना चेहरा चादर से ढांपने की कोशिश की। उसके अब्बाजान को इसका यूँ बिना नकाब घर से निकलना पसंद नहीं था। वो अबाया पहन के ही निकलती थी, और यूँ चादर से चेहरा छुपाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। अनाया बड़ी चादर लेती थी, लेकिन उसने चेहरा कभी नहीं छुपाया था। इस लड़के की बदतमीज़ी को नज़रअंदाज करते हुए वो दोनों तेज़ी से अंदर दाखिल हुई थी। डर भी था कि इसकी बदतमीज़ी ज़रावर ने ना देख ली हो। शुक्र है अल्लाह पाक का, इस लड़के की बदतमीज़ी ज़रावर भाई की नज़रों में नहीं आई, वरना पता नहीं क्या होता। वो अंदर दाखिल होते हुए इससे कहने लगी, अल्लाह कितना बदतमीज़ लड़का था। इनके माँ बाप ने इन्हें तरबियत ही नहीं दी। हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई इंसान नहीं है। ज़रावर भाई से लेकर अब्दुल्ला भाई तक किसी में ऐसी गंदी आदत नहीं है, उसने बड़े मान से कहा था, जिस पर जर्शे ने भी मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया था। और सबसे अच्छे हैं ज़रावर शाह, तो वो किसी लड़की से भी बात नहीं करते, सिर्फ तुमसे ही मस्ती मजाक करते हैं, क्योंकि तुमसे उनका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता है, वरना आज तक मैंने उन्हें किसी लड़की के साथ फ्री होते या ऐसी छेड़छाड़ करते नहीं देखा। ना तो उनमें ज़्यादा गुस्सा है और ना ही कोई बुरी आदत। बहुत शरीफ इंसान है। हाँ यही बात है, आखिर भाई किसके हैं? तुम छोड़ो इनको, आओ जल्दी से तुम अपनी तस्वीर बनवा लो। वो फर्जी कॉलर झाड़ते हुए उससे अपने यहाँ आने का मकसद याद करवाने लगी, जिस पर वो भी मुस्कुराते हुए तस्वीर बनाने के लिए अंदर दाखिल हो गई। थोड़ी ही देर में उसकी तस्वीरें बन गई थीं। ज़रावर को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा, और चंद मिनट के अंदर ही वापस बाहर आई, और वापस गाड़ी में बैठकर इसके साथ वापसी का सफ़र करने लगी थी। वापसी पर उसने कोई बात नहीं की थी, बस खामोशी से रास्ता कट गया। शाहजी माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे नहीं पता था वो लड़की आपकी मंगेतर है। मैं तो बस यूँ ही रास्ते में आई लड़की को तंग कर रहा था, मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि उसका ताल्लुक आपसे होगा। मुझे एक बार माफ़ कर दें, आइंदा गलती से भी किसी लड़के के रास्ते में नहीं आऊँगा।
اس کے دونوں ہاتھ کرسی سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ وہ کرسی پر بیٹھا الٹا لٹک رہا تھا، جبکہ گردن نیچے کی جانب ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ کرسی سے بندھا گیا تھا، جبکہ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کا خاص آدمی بار بار لوہے کی سلاخ سے سر سے پیر تک اس کی مرمت کر رہا تھا۔ رک جاؤ ذرا رزاق، مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی، ذرا اس لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے لانا، چیخیں ذرا بلند ہوں گی تو مزہ آئے گا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز گونجی اور اس کے لڑکے نے چیخنا شروع کر دیا۔ نہیں شاہ جی، نہیں کریں، ایسا نہ کریں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ کسی کی ماں بہن کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، میں تو صرف تھوڑی دیر کے لیے مذاق کر رہا تھا۔ وہ اونچی آواز میں چیخنے لگا، چلانے لگا، اس سے کسی بھی حال میں معافی چاہیے تھی۔ تمہیں معاف کر دوں تاکہ تم کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرو؟ تمہیں پتہ ہے اگر تمہاری وہ حرکت کسی اور کی نظر میں آ جاتی تو اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ وہ لڑکی کسی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل نہیں رہتی، صرف تمہاری اس غلطی کی وجہ سے کتنی تکلیف سہنی پڑتی، اندازہ بھی ہے تمہیں؟ اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ تمہیں معاف کر دیتا، شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، شاید تمہارے نصیب میں اتنی ہی تکلیف لکھی ہوتی اگر تم اس لڑکی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھاتے، شاید میں تمہیں معاف کر دیتا۔ تم نے نگاہ اٹھائی ہے وہ میری ہے، اور سید زراور شاہ اپنی ملکیت پر نگاہ اٹھانے والے کی آنکھیں نکال دیتا ہے۔ تمہاری غلطی کی سزا یہ ہے کہ تم دوبارہ کسی کو ایسی میلی نگاہ سے نہیں دیکھو گے۔ وہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ بے بس اس کی منتیں کر رہا تھا کہ آج ایک بار اسے معافی مل جائے۔ شاہ جی، یہ رہے آپ کے کپڑے، بدل لیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ اس کا خاص ملازم اس کے سامنے ایک سفید کاٹن کا سوٹ رکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے کپڑے بالکل صاف ہیں، نہ تو کپڑوں پہ کوئی شکن ہے اور نہ ہی کوئی داغ ہے، تو کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ ہاتھ پہ لگا ہوا خون کپڑے سے صاف کرتا پرسکون سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ جناب، سب کے سامنے آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی بنی ہوئی ہے، سب آپ کو بہت شریف انسان سمجھتے ہیں، اگر آپ کو کسی نے اس روپ میں دیکھ لیا تو بات اپنی ادھوری چھوڑ گیا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں شریف اور نیک انسان نہیں ہوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نگاہوں میں گہرائی تھی جیسے وہ اس کے اندر اتر جانا چاہتا ہو۔ نہیں جناب، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ بہت اچھے انسان ہیں، بس آپ کا غصہ بہت تیز ہے، اور غصے میں اکثر آپ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے اس آدمی کے ساتھ۔ میرا مطلب ہے غلطی اسی کی تھی، اس نے غلط کام کیا تھا، آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، اس کے کیے کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ تو نہیں چاہتے نا کہ آپ کا نام کہیں پر بھی آئے، بس اسی کے بارے میں۔ رزاق اپنی صفائی پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ تم بہت مزے کے انسان ہو، تم بہت پیاری باتیں کرتے ہو رزاق۔ وہ ہنستا ہوا اس کا کندھا تھپتھپاتے وہاں سے باہر نکلا۔ وہ بے حد غصے سے دادا جان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ دادا جان پہلے تو اس کی اس حرکت پر گھبرائے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ تو بہت پہلے ہی کر لیا تھا جب انہوں نے عنائش کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے۔ وہ بیوی ہے میری، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے طلاق لینے پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جو چیز ایک دفعہ سید مکرش شاہ کی ملکیت میں آ جائے اسے کوئی بھی سید مکرش شاہ سے چھین نہیں سکتا، اور آپ کی پوتی میری ملکیت ہے، اور اب وہ قیامت تک میری ہے، اسے مجھ سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو بوڑھے، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو میری بیوی کو میرے حوالے کر دو، کیونکہ میرے بارے میں اس نے تمہیں جو بھی بتایا ہے نا، سب سچ ہے، میں ایک اچھا آدمی بالکل نہیں ہوں، یہ نہ ہو کہ میں تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہ کروں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا انہیں وارن کر رہا تھا، وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، اور یہ مت سوچنا کہ تم اس بندوق کے زور پر ہمیں خوفزدہ کر پاؤ گے، ہمیں تم سے ڈر نہیں لگتا، وہ ہمت کر کے بولے تھے۔ ان کی مکمل بات سن کر مکرش نے ہاتھ میں سر ہلاتے ہوئے اپنا پیر صوفے سے نیچے کیا اور ریوالور بھی نیچے کر دی۔ اس کے یوں اچانک پیچھے ہٹنے پر دادا جان کو بھی کچھ سکون ہوا، اور نہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ آدمی کی پرسنالٹی نے انہیں سچ میں خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میری آپ سے یا آپ کی بیوی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں یہاں بس اپنی بیوی کے لیے آیا ہوں، آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے میری بیوی کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی، میں ان کو ان کی آخری منزل تک پہنچا چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ برا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ لوگوں کی زندگی کے زیادہ دن تو ویسے بھی نہیں بچے، زیادہ سے زیادہ 2 سال یا 5 سال ہی زندگی ہوگی آپ کی، اس سے پہلے آپ لوگوں کو مار کر میں بیکار میں اپنے جرم میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں آپ کو 2 دن کا وقت دے رہا ہوں۔ 2 دن کے بعد میری بیوی کی سالگرہ ہے، اور ہر اچھے شوہر کی طرح میں بھی اپنی بیوی کی 18ویں سالگرہ بہت دھوم دھام سے اپنے پورے خاندان کے ساتھ منانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے دادا جان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی پوتی کو میں اس کی 18ویں سالگرہ تک حویلی میں لے آؤں گا، اور میں کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اس لیے میں آپ لوگوں کو 2 دن کا وقت دے رہا ہوں، صرف 2 دنوں کے اندر اندر آپ لوگ اپنی ضد چھوڑ کر میری بیوی کو میرے حوالے کر دیں۔ وہ پرسکون سا واپس بیٹھ گیا۔ تم بھی سن لو مسز مکرش شاہ، تم میری ہو، تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، بھاگ لو جتنا بھاگ سکتی ہو مجھ سے، لیکن تمہاری منزل میں ہی ہوں، اس وقت دے رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تیار کر لو، قبول کر لو
उस चीज़ को तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे पास आना है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसके बाद गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर तुमने मुझे ज़रा सा भी तंग किया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी अगली मुलाकात तुम्हारी कब्र पर होगी, क्योंकि सैयद मुकर्रर शाह की ज़िद हो तुम। सैयद मुकर्रर शाह अपनी ज़िद पूरी करने के लिए हर हद पार कर जाता है और ज़िद पूरी ना होने की सूरत में इस चीज़ को नेस्तनाबूद कर देता है। 2 दिन के बाद आऊँगा मैं तुम्हें लेने के लिए, और इन 2 दिनों में तुम दिन रात सैयद मुकर्रर शाह का नाम दोहरा कर कहोगी कि तुम मेरी हो, वरना 2 दिन के बाद मैं तुम पर ऐसी मोहर लगाऊंगा कि तुम दुनिया भूल जाओगी, लेकिन सैयद मुकर्रर शाह याद रहेगा। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे अनजान हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। कोई कुछ भी कहे, तुम यहीं पर हो। अगर चाहूँ तो इसी वक्त मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को मुकम्मल तैयार कर लो, इस रिश्ते को कबूल कर लो, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर रहेगा। वो बुलंद आवाज़ में कहता उठ खड़ा हुआ था। बिना इन लोगों को देखे उसने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे, जबकि दादा दादी वहीं खड़े हैरानगी से इसे सुन रहे थे। 4 महीने से कोई नहीं आया था इनके घर में, ना ही किसी ने इस लड़की के बारे में पता किया था, जबकि वो जानता था कि वो 4 महीने से इनके साथ रह रही है। दादी तो परेशानी से वहीं बैठकर रोने लगी थीं। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो वहीं दरवाजे के साथ ज़मीन पर बैठी बुरी तरह से रो रही थी। अनाइश बच्चे, इसकी हालत देखते हुए दादा जान परेशानी से इसके पास ज़मीन पर बैठे तो वो इनके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। दादा जान, मुझे माफ़ कर दें, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैंने आप लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल दी। मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बदनसीब हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपनी वजह से आप लोगों को भी इतनी मुसीबत में डाल दिया। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तुमने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, आज मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये आदमी किस हद तक खतरनाक है और ये तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये आदमी इस लायक है ही नहीं कि मैं तुम्हें इसके साथ भेज सकूं। शक्ल से जितना ये खूबसूरत दिखता है, इसकी हकीकत इतनी ही बदसूरत है, लेकिन मैं इस शख्स के साथ तुम्हारी ज़िंदगी बदसूरत नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें आज ही यहाँ से भेज दूंगा। मेरा एक दोस्त है, मैं कल ही उससे बात करके तुम्हें रात की गाड़ी से यहाँ से भेज दूंगा और वो तुम्हें मुल्तान से आगे एक और जगह पहुँचा देगा जहाँ तुम सेव होगी। मैं कभी इस शख्स को तुम तक नहीं पहुँचने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें एक कातिल के साथ ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। इस शख्स ने खुद कबूल किया है कि उसने तुम्हारे माँ बाप की जान ली है। तुम्हें मुल्तान भेज कर कुछ ही अरसे में मैं और तुम्हारी दादी भी तुम्हें मिलने वहाँ आएंगे। ये इस तरह खुलेआम असला लेकर घूमता है, इसका मतलब साफ़ है कि पुलिस भी इसके कंट्रोल में है, वरना मेरा इरादा तुम्हें पहले पुलिस स्टेशन लेकर जाने का था ताकि वहाँ पर हम इसके ख़िलाफ़ केस कर सकें, लेकिन यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ जिस तरह से ये असले की नुमाइश कर रहा है, इसका मतलब साफ़ है कि पुलिस का इससे कोई डर नहीं, लेकिन इससे दबकर रहने वाले हम नहीं हैं। तुम्हें यहाँ से बेच कर रहूँगा। मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, वैसे यकीन दिलाते हुए कहने लगे, जबकि वो रो रही थी। दादा जान, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर मेरे जाने के बाद उसने आप लोगों के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की तो मुझे डर है कि ये आप लोगों को नुकसान न पहुँचाए। देखो बेटा, जो होना है वो नसीब में लिखा है, वो होकर ही रहेगा। अगर हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। अपने बच्चों को हम बहुत पहले ही खो चुके हैं, तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर जो भी होगा हम संभाल लेंगे, तुम बस यहाँ से चली जाना। वो इसे रेलवे स्टेशन में गाड़ी पर बिठाकर वापस जा चुके थे, जबकि वो भी अपना चेहरा अच्छी तरह से छुपाते इस बुरे वक्त के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। कितनी प्यारी थी इसकी ज़िंदगी, वो आराम से हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, जब अचानक 4 महीने पहले वो इस शख्स की ज़िंदगी में दाखिल हुआ और जैसे सब कुछ बदल गया। जिन्हें देखकर इसे यही गुमान हुआ कि शायद किसी सियासत के बंदे को इन लोगों पर तरस आ गया है जो वो इसके गरीब मोहल्ले की तरफ नज़र करम करने आया है। लेकिन हैरत का झटका तो उसे तब लगा जब वो इसकी आंखों के सामने ही इसके घर के अंदर दाखिल हुआ। इन सब लोगों के पास असला था, यकीनन वो कोई बड़ा आदमी था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती नीचे की जानब आ रही थी। अभी वो कुछ सीढ़ियाँ ही उतरी थी जब उसे अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो दिन इसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा स्याह-तरीन दिन था। इसकी जान से अजीज़ हस्ती ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती भागते हुए इनके पास आई। बाबा, बाबा, क्यों मारा तुमने मेरे बाबा को? बाबा प्लीज़ आंखें खोलें। वो चिल्लाते हुए अपने बाबा का चेहरा अपनी गोद में रखे बुरी तरह से रो रही थी। इसे देखते ही वो आदमी जिसे अपने काम से पलट गया था, वो खामोशी से इसे देखने लगा। शायद वो इसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। अनाइश बेटा, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, ये आदमी मार डालेगा, ये तुम्हारा कत्ल करने के लिए यहाँ आया है, भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले ये तुम्हारी जान ले। यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम्हें बताती थी, यही वो लोग हैं जिनसे मैं तुम्हें छुपा कर रखती थी, वो लोग जो तुम्हारे अपनों के कातिल हैं। भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें जान से मारने के लिए आए हैं। इसकी माँ चिल्ला चिल्ला कर इसे बता रही थी, जबकि वो खामोशी से कभी अपनी माँ को देखती तो कभी इस आदमी को, जबकि इसके आंसू मुसलसल इसकी गोद में सर रखे इसके बाबा के लिए बह रहे थे। इस आदमी ने दिलकशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए इस लड़की का हाथ थाम कर इसे अपनी जानब खींचा था। तुम हो मेरी
امانت سید مکرش شاہ کی ملکیت۔ اس عورت نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم میری ہو؟ اگر نہیں بھی بتایا تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم میری ہو، میرا حق ہے تم پر، میرے لیے آئی ہو تم اس دنیا میں تمہاری سانس لے کر تمہاری روح کا مالک ہوں، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں چلو گی نا میرے ساتھ؟ وہ پرسکون سا ایسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ زمین پر پڑی اس کے باپ کی لاش، اس کے ساتھ کچھ بھی لمحات اس کی ماں بھی دم توڑنے والی تھی، بالکل آج کی طرح۔ اپنی زندگی کی تلخ باتوں کو یاد کرتی وہ سفر کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی مشکلات کب ختم ہوں گی، کب اس کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، کب اللہ پاک اس پر رحم کرے گا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اس دنیا سے چھپا کر رکھا تھا، جیسے اس کے چھن جانے کا ڈر ہو، بچھڑ جانے کا ڈر ہو۔ اس کے معاملے میں وہ دونوں بے حد محتاط رہتے تھے۔ میٹرک کے بعد اس نے کالج کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ گھر بیٹھ کر وہ اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ اس کے دل میں بہت ساری خواہشیں تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی کالج جائے، یونیورسٹی سے اپنی تعلیم حاصل کرے، لیکن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پائی۔ 4 مہینے پہلے ہی تو اس کا ایف اے کا رزلٹ آیا تھا، وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کتنے خوش ہوئے تھے، اب وہ آگے بڑھنے والی تھی، اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے ماں باپ اسے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں ظالم شخص اس سے کس چیز کا بدلہ لے رہا تھا۔ یہ بات تو وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ وہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن اس کے بابا نے وعدہ کیا تھا وہ اس کے 18 سال کے ہوتے ہی طلاق کے لیے کیس فائل کر دیں گے، لیکن اس شخص نے اچانک آ کر اس کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ اس دن کو بھول نہیں سکتی تھی جب اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ کاش وہ اپنے ماں باپ کو انصاف دلا پاتی۔ اس کی ماں باپ کی لاش اس کے سامنے پڑی تھی اور وہ بے بس تھی۔ چھوڑ دو میری ماں کو، پلیز چھوڑ دو۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے وہ اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن مکرش شاہ کو اس پر ترس نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ ظالم تھا۔ کسی پر ترس کھانا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ انائش میری جان، اس شخص کی منتیں نہ کرو، یہ ظالم ہے، اس کا پورا خاندان ظالم ہے، یہ لوگ قاتل ہیں، یہ کبھی کسی پر ترس نہیں کھاتے۔ لیکن تم مجھ سے یہ وعدہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم کبھی ان کی باتوں میں نہیں آؤ گی، تم کبھی اس شخص پر یقین نہیں کرو گی، تمہیں اپنے ماں باپ کو انصاف دلانا ہوگا، تم کبھی ان پر یقین نہ کرنا، یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، یہ تمہارا قتل کرنا چاہتے ہیں، آج ہی ہمیں ختم کر کے تمہیں یہاں سے لے جانے آئے ہیں تاکہ تمہاری دولت پر اپنا قبضہ کر سکیں۔ کچھ نہیں ہے ان لوگوں کی حقیقت۔ شاید اسی لیے وہ اپنے آخری لمحات میں بھی کسی طرح سے اپنی بیٹی کو ان لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمیں بھی اپنی طرح سمجھ کے رکھا ہے کیا؟ تم نے شاہ خاندان والوں کے پاس دولت کی کمی نہیں، جتنی دولت دادا محترم نے اس کے نام لکھی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ ہم زکوٰۃ اور صدقہ میں دے دیتے ہیں۔ کم از کم اگر اسے ہمارے خلاف کرنا ہی تھا تو وجہ کو تو کوئی قابل قبول ڈھونڈ لیتی۔ مجھے تمہاری سوچ پر ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ تم کبھی دولت سے آگے کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ تمہاری ہر سوچ دولت سے شروع ہو کر دولت پر ختم ہوتی ہے، لیکن شاہ خاندان والے تمہاری طرح گرے ہوئے نہیں ہیں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم مجھ سے اسے دور رکھ پاؤ گی؟ نہیں، یہ آج ہی شاہ ویلی جائے گی اور وہیں رہے گی، اپنے اصل گھر میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہیں، تم کیا پورا خاندان بھی کبھی اسے حاصل نہیں کر پائے گا، تم کبھی اس سے مرضی سے اسے حویلی نہیں لے جا پاؤ گے، تم لوگ کبھی بھی اس انائش کو حاصل نہیں کر پاؤ گے جسے میں حویلی سے لے کر آئی تھی۔ یہ لڑکی میری بیٹی ہے، اس کی پرورش میں نے کی ہے، یہ کبھی اپنے ماں اور بابا کے قاتلوں کو قبول نہیں کرے گی۔ وہ بہت جلد فیضان ملک اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جائے گا اور تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ تم تو کیا تمہارا پورا شاہ خاندان فیضان ملک کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ میری بیٹی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ فیضان ملک ہی اس کا اصل ہمدرد ہے۔ بہت جلد وہ اسے لینے کے لیے آ جائے گا اور تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے، کچھ بھی نہیں۔ انائش صرف اور صرف فیضان ملک کی ہے، تمہاری نہیں، یاد رکھنا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے انائش، یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ لوگ کبھی تم تک نہیں پہنچیں گے، ان کی پہنچ سے اتنی دور چلی جاؤ۔ فیضان خان تمہیں ڈھونڈ لے گا، وہ تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے نکال لے گا، وہ تمہارا محافظ ہے، لیکن تم اس شخص کی پہنچ سے دور چلی جاؤ۔ تم فیضان ملک کی امانت ہو، تم فیضان ملک کی ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ چیختے ہوئے بول رہی تھیں جب اس شخص نے اپنی بندوق سے نکلنے والی گولی سامنے کھڑی عورت کا سینہ چیر ڈالا۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ یہ لڑکی میری ہے، سید مکرش شاہ کی، اس کا مالک صرف سید مکرش شاہ ہے، کوئی فیضان ملک نہیں، میری ہے، سنا یہ تم نے؟ یہ میری ہے انائش، مکرش شاہ کی ذات، صرف مکرش شاہ کا حق ہے۔ وہ اس کی لاش کے قریب بیٹھا پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ اسے کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ شاید میں مارتا نہیں تم سے، حویلی والوں کے بہت سارے حساب باقی تھے، لیکن تم نے میری ملکیت کو کسی اور کا کہا، یہ اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کی لاش کے قریب بیٹھا عجیب وحشت زدہ انداز میں بولے جا رہا تھا۔ یہ آدمی اپنے ہاتھوں سے ایک شخص کی جان لے کر اس کے سامنے زمین پر بیٹھا اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اس
اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے دور ہو چکے تھے۔ وہ بے بسی اپنے ماں باپ کی موت پر روتی نہ جانے کب سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے ایک کمرے میں تھی۔ اس کے سر پر ڈاکٹرز کی فوج کھڑی تھی۔ کوئی اس کا ہاتھ چیک کر رہا تھا تو کوئی پیر۔ چھوڑو مجھے، وہ تیزی سے ان کا ہاتھ پیچھے کر کے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میم پلیز آپ یہاں سے مت اٹھیں ورنہ شاہ صاحب ہماری جان لے لیں گے۔ آپ بے ہوش ہو گئی تھی، آپ کا بی پی بہت زیادہ لو ہو چکا ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ آرام کی نہیں، میرے ماں باپ کی ضرورت ہے۔ چھوڑو مجھے۔ ڈرپ اس نے اتار کر پیچھے پھینک دی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی لیکن وہ لوگ اسے جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے۔ پلیز میم سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس طرح سے باہر نہیں جا سکتی۔ شاہ صاحب کا حکم ہے، باہر سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں۔ او مائی گاڈ، آپ کے ہاتھ سے تو خون بہنے لگا ہے۔ پلیز میم پلیز ہمیں اپنے ہاتھ پر بینڈیج کرنے دیجیے ورنہ شاہ صاحب ہماری جان نکال دیں گے۔ اسی ہسپتال میں ہماری قبریں کھود کر ہمیں گاڑ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر اس کی منتیں کر رہے تھے۔ میرے ماں باپ کو مار ڈالا، مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، اپنے بابا اور ماما کی رپورٹ لکھوانی ہے، پلیز مجھے جانے دیں، وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ اس نے ایک چیز نوٹ کی کہ یہاں جتنے بھی ڈاکٹرز تھے وہ سب فیمیل تھیں، میل ڈاکٹر کوئی بھی نہیں تھا۔ میم ہمیں پتہ ہے، شاہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پلیز آپ یہاں آرام کریں، ہم ابھی شاہ صاحب کو بلاتے ہیں، وہ اس کی منتیں کرتے ہوئے بولی۔ یہ ڈاکٹر اسے پاگل کہہ رہی تھی، وہ آدمی اسے پاگل ثابت کر رہا تھا۔ نہیں میں پاگل نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ اس آدمی نے سچ میں میری آنکھوں کے سامنے ماں باپ کا قتل کیا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، یقین کریں میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ ڈاکٹر کی منتیں کر رہی تھی جبکہ ڈاکٹر اسے کسی بچے کی طرح پکارتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ اسے ہوش آیا، اس کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا، ڈاکٹر نہ کوئی نرس، کمرہ اے سی کی کولنگ سے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اسے سردی محسوس ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ بے ہوش ہونے سے پہلے والے واقعات یاد آئے، اپنی بدلنے والی زندگی یاد آئی، لیکن رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ میم آپ کو ہوش آگے؟ اندر داخل ہونے والی نرس اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ کے شوہر جنازے پر گئے ہیں، رات 8 بجے کے قریب ان کے کسی جاننے والے 2 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، میاں بیوی تھے، کسی نے آج دوپہر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ نرس اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ مجھے پانی پینا ہے، اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً جگ سے پانی نکال کر اسے دینے لگی۔ یہ نہیں، مجھے باہر سے پانی لا کر دو۔ اس نے کبھی کسی پر اس طرح سے حکم چلا کر بدلحاظی سے بات نہیں کی تھی، ایسا وہ پہلی بار کر رہی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی نے اس کی بات کا ہرگز برا نہیں منایا۔ اس نے فوراً اٹھ کر دروازے سے جھانکا تو وہ گارڈز باہر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ اپنی چادر درست کرتی جلدی سے کمرے سے نکلتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ گارڈز اسے دیکھ چکے تھے، وہ اس کے پیچھے ہی بھاگنے لگے تھے۔ اس نے اپنی سپیڈ بڑھا دی، وہ جانتی تھی اگر وہ آج یہاں سے نہ نکل پائی تو کبھی نہیں نکل پائے گی۔ اسے فیضان ملک تک پہنچنا تھا، وہ اس کا محافظ تھا، اس کا ہمدرد تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ اس کے تکلیف میں ہونے کے باوجود وہ کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ جلدی سے ہسپتال سے نکلتی وہی بیسمنٹ کی طرف بھاگ گئی تھی۔ شاید وہ لوگ اس طرف سے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو پاتے۔ وہ زمین پر چھپ کر بیٹھتی اپنے لبوں پر اپنا ہاتھ جما چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً ہی اٹھ کر نیچے آ گئی۔ اسے یقین تھا اب تک زرشی آ چکی ہوگی۔ اس کا ارادہ زرشی کے ساتھ آج بازار جانے کا تھا لیکن اسے نیچے آ کر مایوسی ہوئی تھی کیونکہ زرشی آج کام میں زیادہ مصروف تھی۔ کیا بات ہے، آج تو بہت کچھ بن رہا ہے، گھر میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ وہ ساری دیچکیوں کے اوپر سے ڈھکن ہٹاتے اندر بننے والے پکوان کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ کیا بات ہے زرشی ڈارلنگ، آج تو بڑے کام کر رہی ہو، کہیں تمہارا رشتہ تو نہیں آ رہا؟ ہائے اگر ایسا ہو جائے تو مزہ آ جائے، لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا تو تم یہاں کے بجائے اپنے گھر میں سارے پکوان بنا رہی ہوتی، کیوں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ اس کے دائیں بائیں ہوتے اس سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آج تمہاری چاچی بیگم نے اتنا ہی بتایا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہیں تو ان کے لیے اچھی خاصی تیاری کرنی ہے، تو بس اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں سب۔ وہ اسے مختصر جواب دیتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کیا کر رہی ہوں یہاں اتنی گرمی میں تم دونوں؟ یہاں 1 منٹ نہیں رکا جا رہا ہے اور تم صبح نہ جانے کون کون سے کاموں میں لگی ہوئی ہو، بس بہت ہوا، اب جا کر آرام کرو۔ اچانک آنے والی زراور کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ نہیں نہیں بھائی، میں تو بس ابھی آئی ہوں، اٹھ کر میری تو آنکھ لیٹ کھلی، لیکن یہ سب زرشی نے بنایا ہے۔ چلو اب نکلو یہاں سے، چلو باہر ہوا میں بیٹھتے ہیں۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کے کہنے پر اس نے بھی درجے کی حالت کی طرف غور کیا تو صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ نہیں نہیں بس ہو گیا، اور کام رہتا ہی کتنا ہے، اور پھر اگر شاہ بیگم نے دیکھ لیا تو وہ بہت غصہ ہوں گی، اور اکثر اس کے سامنے تو وہ بھی اس کے دیے گئے نام چاچی بیگم سے مخاطب کرتی تھی۔ ہو جائیں گے کام، باہر نکلو یہاں سے، باقی سب ملازموں کو بھی گھر میں تنخواہ دی جاتی ہے اور تم یہ سارے کام کیوں کر رہی ہو؟ تم اس گھر میں صرف میرے لیے کھانا بنانے کے لیے رکھی گئی ہو، کسی کے مہمانوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، نکلو یہاں سے۔ زراور نے غصے سے کہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا تھا، کہاں وہ اسے شہزادیوں جیسی زندگی دینا چاہتا تھا اور کہاں اس کے گھر والے اسے ملازموں سے بھی بدتر رکھتے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف چاچی بیگم کی وجہ سے ہوا تھا۔
ان کے مطابق اس کی تنخواہ اس کے کام سے زیادہ تھی اور اکثر وہ اس سے بہت زیادہ کام لیتی تاکہ بقول ان کے پیسہ حرام نہ ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے شاہ جی، لیکن شاہ بیگم غصہ ہوں گی، وہ نظر جھکا کے بولی تھی۔ ان سے میں خود بات کر لوں گا، تم لوگ نکلو یہاں سے۔ اس نے پھر سختی سے کہا، چلو لگتا ہے اب تم نے تھپڑ کھا کر ہی ماننا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹتے ہوئے بولی تو وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ویسے کیا لگتا ہے تمہیں کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ بیگم کی لاڈلی بہن کی بیٹی یمنا یہاں تشریف لا رہی ہیں زراور بائی پر ڈورے ڈالنے کے لیے۔ عنایہ اس کے ہاتھ باہر نکلتے ہوئے کہنے لگی، یا خدایا، لڑکی کبھی اپنی عمر کے مطابق باتیں کر لیا کرو۔ یہ ڈورے ڈالنے والی ڈورے لکھا ہوا ہے، یہ ڈورے ڈالنے والی، یہ اپنے جال میں پھنسانے والی ساری باتیں آپ کی عمر کی عورتوں پر سوٹ کرتی ہیں، تم جیسی لڑکی پر نہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ زرشی ڈارلنگ، ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت سی چیزیں دیکھ لی ہیں۔ عنایہ کا جواب تلخی سے بھرپور تھا۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنے کا ہرگز نہیں تھا، وہ شرمندہ سی ہو کر بولی تو عنایہ مسکرا دی۔ ارے یار، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہو، میں تو بس جاننا چاہتی تھی کہ آخر کون ہے جس کے لیے اتنی تیاری کی جا رہی ہے۔ ویسے یہ یمنا باجی تو 2 مہینے پہلے بھی آئی تھیں، تب تو ان کے لیے بھی خاطر تواضع کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، اس بار کیوں؟ مجھے تو لگتا ہے اس بار زراور بھائی کا رشتہ پکا ہی ہو جائے گا اور وہ چڑیل میرے بھائی کے گلے پڑ جائے گی۔ وہ دونوں تو ویسے بھی اسے میک اپ کی دکان کہتی تھیں اور یہ نام اس کی پرسنالٹی پر سوٹ بھی کرتا تھا۔ اتنے دیر وہ اسے ہسپتال میں تلاش کرتے کرتے تھک کر آخر کار مکرش شاہ کو فون کر کے انفارم کر چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہسپتال پہنچا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اپنے غصے کا اظہار اس نے ان دونوں کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر کیا تھا۔ غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ وہ دونوں مسلسل اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ ان کی اتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں ایک چھوٹی سی لڑکی کیسے چکمہ دے کر یہاں سے بھاگ نکلی تھی، اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میں تم لوگوں کو اس نوکری سے فارغ کر رہا ہوں۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ مکرش شاہ کی سیکیورٹی کے طور پر کام کر سکو۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی منزل کہاں ہے، کب کہاں جائے گی، بس اسے کسی بھی طرح اس مکرش شاہ کی پہنچ سے دور جانا تھا۔ اس کی ماں ٹھیک کہتی تھی، وہ انسان نہیں حیوان تھا۔ اس کی ذات سے بھی اسے صرف مطلب کی حد تک دلچسپی تھی۔ یقیناً وہ صرف اور صرف دولت کی وجہ سے ہی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے بری طرح سے تھک چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ نہ تو رک سکتی ہے اور نہ ہی واپس گھر جا سکتی ہے۔ اسے گھر سے اکیلے نکلنے کی عادت ہرگز نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دنیا کے لوگ کیسے ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس نے اپنے جسم پر اٹھنے والی ایسی نگاہیں دیکھی تھی جنہیں سمجھنا ایک عورت کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے یا اپنی جان کی۔ اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ بس اپنی جان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر پھڑپھڑا رہی تھی۔ یہاں وہ ریلوے اسٹیشن پر آ کر رک گئی۔ یہاں لوگوں کا آنا جانا اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس جگہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ مرد حضرات اسے عجیب طرح کے اشارے کرتے، کچھ تو پیسوں کی آفر کرتے۔ اگر وہ ان سے تھوڑا کنارے پر عورتوں کے پاس رک کر جاتی، عورتیں بھی اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتی تھیں، لیکن وہ ساری زندگی وہاں پر بھی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے کچھ تو کرنا تھا۔ اسے کیسے بھی فیضان ملک کے پاس پہنچنا تھا۔ اسے اس آدمی کی پہنچ سے دور جانا تھا۔ اگر فیضان ملک اس کا محافظ تھا تو اب تک کیوں نہیں آیا تھا اسے بچانے کے لیے؟ کیا اس نے اسے تلاش بھی نہ کیا ہوگا؟ وہ فیضان کے بارے میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کے بابا کا بے حد خاص دوست تھا۔ رات کو نہ جانے کون سا وقت تھا جب اسے اپنے آپ پر کسی کی گہری نگاہ محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کافی ساری عورتیں ٹرین پر چڑھ رہی تھیں، جبکہ اس کے پاس وہ عجیب طرح کے 2 مرد کھڑے تھے۔ وہ ان دونوں کو پچھلے 2 دن سے اپنے آس پاس منڈلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اس پر اپنی نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ یقیناً سمجھ چکے تھے کہ وہ کوئی بے آسرا بے سہارا لڑکی ہے۔ ان کی نیت کو سمجھتے ہوئے وہ فوراً اس جگہ سے اٹھی اور بھاگ پڑی، لیکن اس وقت اسے اپنے پیٹ سے زیادہ اپنی عزت زیادہ عزیز تھی۔ اپنی عزت پر وہ رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے ہمت کر کے وہ بھاگنے لگی۔ اسے کیسے بھی اپنی جگہ سے نکلنا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا۔ کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا اس نے نہ چھوڑا تھا۔ اسے ہر قیمت پر وہ لڑکی چاہیے تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ دوسری طرف حویلی میں سب لوگ پریشان تھے۔ دادا جان کو کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کی پوتی اس طرح سے کہیں دور بھاگ گئی ہے تو یقیناً ان کی حالت خراب ہو جاتی۔ جس چیز سے وہ اسے بچانے کے لیے ہر طرف اسے ڈھونڈ رہے تھے، وہ اسی طرف جا رہی تھی۔ وہ ان کی پوتی تھی اور انہیں اپنی پوتی ہر حال میں چاہیے تھی، اور انہوں نے ہی سید مکرش شاہ کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تک اس کی ساتھ ان کی پوتی نہ آ جائے تب تک وہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ سب کچھ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان کے مطابق اس عورت یا آدمی کے جنازے پر جانا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا ان کی پوتی کے پاس رکنا ضروری تھا۔ اسے اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مکرش کو اپنے خاندان کا سب سے ذمہ دار بیٹا سمجھتے تھے۔ اس نے دادا جان کو یقین دلایا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے اسے ڈھونڈ لائے گا، اور جب تک وہ اسے نہیں مل جاتی وہ اسے اپنے ساتھ حویلی نہیں
ले जाता तब तक वो इन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। दादा जान का सबसे लाडला पोता था। अपने 5 पोतों में से वो इन्हें सबसे ज़्यादा अजीज था। वो इसके मामले में अक्सर लड़ा करते थे और इसे ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने इसे हवेली से बाहर निकाल दिया था। अब ये इसकी अपनी ज़िद भी थी कि वो इस लड़की के बगैर हवेली में कदम नहीं रखेगा। वो इसके निकाह में थी, वो इसकी मलकियत है, लेकिन इसकी वजह से उसे इसके अपनों का चेहरा देखने से महरूम कर दिया गया था। वो दोनों लड़के इसका पीछा कर रहे थे। वो भागते हुए एक पार्किंग में आ गई थी जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क की गई थी। इस वक्त वो हद से ज़्यादा डरी हुई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ज़िंदगी इसे किस मोड़ पर ले आई थी। या अल्लाह, ये इम्तिहान क्यों? मैं कहाँ जाऊँ? इस वक्त वो बेज़ब्त की आखिरी इंतहा पर थी। फूट फूट कर रोती देखने लगी। वो इससे अनजान हरगिज़ नहीं था। वो पिछले 3 दिन से इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, किस तरह से रो रही थी। वो हर चीज़ से वाकिफ़ था। शायद वो इसे आजमा रहा था, इम्तिहान ले रहा था कि आखिर इसमें कितनी हिम्मत है। वो कोई आम लड़की तो थी नहीं, उनकी हवेली की इकलौती लड़की थी। कितनी खुशियाँ मनाई गई थी उसकी पैदाइश पर। वो इनके ख़ानदान की पहली और आखिरी लड़की। इससे पहले दादा जान के 5 पोते थे जो इन्हें बेहद अजीज़ थे, लेकिन इनके घर में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। इनकी अपनी भी कोई बेटी नहीं थी। और फिर बाद में इन तीनों बेटों की भी कोई औलाद लड़की पैदा न हुई। 5 पोतों के बाद इनको पोती मिली थी। वो नूर थी इनके घर का, और आज वही नूर सड़कों पर बेआसरा घूम रहा था। दादा जान ने अपनी पोती के नाम अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा किया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी पोती उनसे दूर हो गई, और ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ उनकी दौलत की वजह से ही हुआ था। शायद वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने 6 साल की उम्र में ही इसका निकाह अपने सबसे बड़े लाडले पोते सैयद मुकर्रम शाह के साथ कर दिया था। इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत उनकी हवेली में आज तक किसी में पैदा नहीं हुई थी, जबकि मुकर्रम शाह उम्र में इससे 9 साल बड़ा था। लेकिन ये इतनी बड़ी वजह थी नहीं जिसकी बिना पर इनकार की नौबत आती। वो दोनों अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नीचे उतर रही थी जब मेहमानों की आमद हुई। अनाया ये जानने के लिए काफ़ी पुरजस्स थी कि कौन से मेहमानों के लिए इतने सारे इंतजामात किए गए हैं। जर्शी और अनाया दोनों नीचे आकर मेहमानों को देखने लगीं। जहाँ दरवाजे पर खड़े मुकद्दम शाह और अमरीश को देखकर जर्शी हैरानगी से इनको देखने लगी थी, वहीं अनाया बुत बनी खड़ी इन्हें देख रही थी। उसे आकर वजह समझ में आ गई थी कि इसे सही से मेहमानों के मतलब क्यों नहीं बताया जा रहा था। इसे देखते ही अमरीश तड़प कर इसकी तरफ बढ़ रही थी, जबकि वो इसे नज़रअंदाज करते तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती मुकद्दम शाह के करीब से गुजरती अपने कमरे में भाग गई थी। जर्शे भी इसके पीछे ही भागी थी। तौबा तौबा, इस लड़की के ड्रामे देखो, हद होती है किसी चीज़ की। 2 साल के बाद मुकद्दम पहली बार घर आया है और इस लड़की के मिजाज ही नहीं मिलते। अरे मैं पूछती हूँ, कौन से सहराब के पर लगे हैं इस लड़की में जो इसके इतने नखरे उठाए जा रहे हैं इस घर में। पहले एक बेटे को इस घर से दूर कर दिया, और अब जब दूसरा 3-4 साल में एक दफ़ा शक्ल दिखाता है तो उससे भी इसको तकलीफ़ है। सारा घर बखेर कर रख दिया इस मनहूस ने। चाची बेगम की ज़बान में जहर था। जर्शे भागते हुए इसके सिसकते वजूद को खुद से लपेट लिया था। सब्र करो अनाया मेरी जान, प्लीज़ मत रो। इसे खुद से लगाए उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। दादा जान ने ज़रावर के साथ ही हवेली में कदम रखा, लेकिन सामने ही बैठे मुकद्दम शाह को देखकर उनका पारा हाई हो गया। उन्हें देखते ही वो उठकर इनकी तरफ बढ़ा था, लेकिन वह दूर से ही हाथ का इशारा करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ज़रावर ने एक नज़र इसे देखा, लेकिन दादा जान की बकार पर तेज़ी से इनके कमरे की तरफ बढ़ गया। चाची जान को तो मौका मिल गया था एक बार फिर से अनाया को बातें सुनाने का, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अनाया की वजह से ही तो हुआ था। उनके हिसाब से इस फसाद की जड़ वही थी। इसे यहाँ छुपे तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया था। उसने हिम्मत करते हुए अब इस जगह को छोड़ा, जब अचानक सामने वो 2 आदमियों को देखा। ये वही 2 आदमी थे जो इतनी देर से इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन इस वक्त इसे इन लोगों से कम डर महसूस हो रहा था, जबकि सामने खड़ा वो शख्स इसे ज़्यादा डरा रहा था। अगले ही लम्हे वो वहाँ से भागने का रास्ता तलाश करने लगी। इसकी जल्दबाजी पर मुकर्रम शाह के लबों पर गहरा तबस्सुम बिखरा था। मज़ा दे रही है ये छुपन छुपाई। मुझे कब तक खेलना है बता दो। मुझे ज़्यादा खेलने की आदत नहीं है, मैं जल्द बोर हो जाता हूँ। वह कदम कदम इसकी तरफ उठाता बोल रहा था, जबकि दोनों आदमी ज़मीन पर अधमरी हालत में पड़े थे। दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना वरना अच्छा नहीं होगा, पीछे की तरफ कदम उठाते कह रही थी, जबकि वह इसकी मासूमाना धमकियों पर मुस्कुराते हुए मजीद इसकी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो और कदम उठाता वो तेज़ी से पीछे की जानब भाग गई थी, जबकि इसके भागने पर वो इसके पीछे भागा नहीं था, बल्कि इसके लबों पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई थी। 4 महीने में तुम्हारे पास जी लो, अपनी ज़िंदगी भाग लो जितना भागना है मुझसे, क्योंकि 4 महीने के बाद तुम मेरी होगी। इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगी, ये बात याद रखना। सुना तुमने, सिर्फ 4 महीने हैं तुम्हारे पास, करो अपनी मनमानी, छुपो जितना छुप सकती हो।
کیونکہ 4 مہینوں کے بعد سید مکرش شاہ تمہیں دنیا کے آخری کونے سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ اسے دور تک اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ رکی نہیں، بلکہ تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ اس نے بس ایک بار بھاگتے ہوئے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ اسی جگہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اچانک گرنے پر مکرش تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی گاڑی سے نکلنے والے بزرگان نے اسے تھام کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ جب تک وہ لوگ اپنی منزل تک پہنچتے، اس سے پہلے ان کی ساری معلومات مکرش تک پہنچ گئی تھی۔ وہ لوگ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے اور یہاں سڑک پر کیا کر رہے تھے، ایک ایک بات کی انفارمیشن اس تک آ چکی تھی۔ انفارمیشن کے مطابق اسے پتہ چلا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کا ایک ہی بیٹا تھا، جو بھری جوانی میں اپنے بیوی بچوں سمیت ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی تنہا زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ لوگ قابل اعتبار تھے، اسی لیے مکرش شاہ نے کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ آنے والے 4 مہینوں میں وہ اسے سوچے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے، کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ اسے اسی کے پاس واپس آنا تھا۔ 4 مہینے مکمل ہو چکے تھے، اب اسے ہر حال میں اپنی بیوی چاہیے تھی۔ 4 مہینے پہلے یہ دونوں میاں بیوی اسے اپنے ساتھ وہاں لے کر آئے تھے جہاں کہ وہ رہنے والے تھے، اور یہاں ان دونوں نے سب سے اس کی ملاقات اپنی پوتی کے روپ میں کروائی تھی۔ لوگوں کے لیے یہ بات قبول کرنا مشکل تھا کہ اتنے سالوں کے بعد ان کی پوتی زندہ ان کے پاس واپس آ گئی ہے، لیکن دادا جان نے سب کچھ بہت صفائی سے ہینڈل کر لیا تھا۔ عنائش پردے کی پابند تھی، اس لیے اس نے محلے داروں یا آس پاس کے لوگوں سے کوئی ملاقات نہیں کی، اور پھر کتنے دن لوگ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے، لوگوں نے قبول کر ہی لیا کہ وہ ان کی پوتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کب تک چل سکتا تھا؟ اس کہانی کو ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا ہی تھا، اور اب کہانی آخر تک پہنچ چکی تھی۔ اب ان کی پوتی کا اصل حقدار آ گیا تھا، جس سے بچانے کے لیے وہ اسے ملتان سے سوات لے کر آئے تھے۔ تو اپنے گھر کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ جب وہ واپس آئے تو اپنے گھر کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ ان کے گھر کا تالا ٹوٹا ہوا تھا، وہیں پڑا تھا۔ انہوں نے باہر کھڑی گاڑیوں کو پہچان لیا تھا، مطلب کہ وہ شخص واپس آ گیا تھا۔ اسے کل آنا تھا، لیکن وہ آج ہی آ گیا۔ کیا اسے بھنک لگ گئی تھی کہ وہ جان گیا تھا کہ اس کی بیوی کو بھیج دیا گیا ہے؟ دادا جان کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ یہ آدمی بری طرح سے اس معصوم کے پیچھے لگ گئے تھے، اس کے والدین کا قتل کر چکا تھا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں وہ دونوں کے لیے بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ اس کے لیے ان دونوں کو بھی کچھ نہ کرنا پڑے، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اس آدمی کا مقابلہ ضرور کریں گے۔ ان دونوں نے اندر قدم رکھا تو وہ انہیں سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھی، جبکہ اس کے چاروں طرف اس کے گارڈز کھڑے تھے۔ انہیں اس کی وحشت زدہ آنکھوں سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ ڈر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ آج ڈر گئے تو عنائش کی زندگی مشکل ہو سکتی تھی، اور وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ کہاں تھے آپ لوگ؟ میں کب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس طرح اپنے گھر کے داماد کو کوئی انتظار کرواتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کی کوئی بیٹی تو ہے نہیں کہ آپ کو اپنے داماد کی خدمت کرنے کا موقع مل سکے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کو خدمت کرنے کا موقع آپ کا یہ داماد دے گا۔ ذرا اپنی بیٹی کو بلائیں، یا کہیں چھوڑ کر آئے ہیں اسے؟ ویسے اتنی رات گئے آپ لوگوں کی واپسی کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ آپ لوگوں نے میری برداشت کے باہر کا کوئی کام کیا ہے، لیکن شاید میں پھر بھی برداشت کر لوں آپ کی غلطی کو، لیکن آپ میری غلطی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ قدم در قدم اٹھاتا ان کے بالکل سامنے آ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ انہیں برسوں سے جانتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، میری غلطی برداشت کر سکیں گے؟ وہ اپنا ریوالور دادی کی کن پٹی پر رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے کسی پر ظلم کرنے کا یا کسی سے بد دعائیں لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ میری کوئی پرسنل دشمنی ہے۔ دادی کی شامت آ گئی۔ تو بہتر ہے کہ ہم مزید اپنا وقت برباد نہیں کریں۔ آپ لوگ میری بیوی کو میرے حوالے کریں اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ جلدی سے بتائیں کہ وہ کہاں ہے۔ میں گھر کی تلاشی لے چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے جو آپ دونوں کی واپسی آدھی رات کے بعد ہوئی ہے نا، آپ نے ضرور ایسا کوئی کام کیا ہے جو مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور کرے گا۔ اس کی بندوق اب بھی دادی کی کن پٹی پر تھی، جبکہ دادا کو اس کے انداز سے خوف آ رہا تھا۔ اس کے انداز پر تو دادی کو بھی لگ رہا تھا وہ کبھی بھی گولی چلا کر ان کی زندگیوں کے آخری چند لمحے ختم کر سکتا تھا، لیکن اپنی چند دن کی زندگی کے لیے وہ اس معصوم کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ ہم کچھ نہیں جانتے بیٹا، وہ لڑکی جا چکی ہے، ہم تو اسے جانتے بھی نہیں کون تھی، بس ہمیں ایک روڈ پر بے ہوش ملی تھی، ہم اسے ہمدردی کی خاطر اپنے گھر لے آئے، لیکن ہمیں تھوڑی نہ پتا تھا کہ یہ ہمدردی ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ ہم نے اسے گھر سے نکال دیا اور وہ یہاں سے جا چکی ہے، اور ہم تو اپنے ایک رشتہ دار کے گھر گئے تھے۔ دادا نے بات سنبھالنے کے لیے اسے بہت نرمی سے اور محبت سے بات کی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو دادا جی، پیر آپ کے قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، موت آپ کے سر پر کھڑی ہے، اور آپ کیسے دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، دیکھو بیٹا،
मेरी बात को समझने की कोशिश करो। उसे गुस्सा देखते हुए दादा ने उसे समझाने के लिए लब कुशाई की। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें दादाजी, मैं एक बहुत सरफिरा किस्म का इंसान हूँ। एक तो मेरा दिल किसी चीज़ पर आसानी से आता नहीं, और फिर अगर आ जाए तो उसे मेरा होने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस लड़की को छुपाने की कोशिश आप कर रहे हैं वो है ही मेरी, उसकी मंजिल मैं ही हूँ। उसे मेरे पास ही आना है तो उसे मुझसे छुपाकर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और सच में आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर उसे फ़ोन करें और कहें वापस आ जाए। मुकरश शाह उसकी हर गलती को फ़राख दिली से माफ़ कर देगा, उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। और अगर उसने किसी भी तरह की कोई होशियारी की तो उसके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जितना वक्त मैं उसे दे सकता था उतना दे चुका हूँ। अब मेरे पास मज़ीद 1 सेकंड भी नहीं है उस पर बर्बाद करने के लिए। मैं कल आने वाला था उसे लेने के लिए, लेकिन सिर्फ आप लोगों की होशियारी की वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि आप लोग ज़रूर अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अब ये फ़ोन पकड़े और जल्दी से उसे फ़ोन करके कहें कि वो जहाँ भी है वापस आ जाए। ज़बरदस्ती फ़ोन उनके हाथ में थमाते ज़बरदस्ती उसे कॉल करने पर मजबूर कर रहा था, जबकि दादी की कनपटी पर बंदूक और इस वक्त मौजूद थी। और सच यही था कि अगर वो अपनी बीवी के माँ बाप का कत्ल कर सकता था तो वो लोग कौन थे उसके सामने। आज उन्हें इस मासूम लड़की पर तरस आ रहा था, और अब शायद सारी ज़िंदगी वो इस पागल इंसान के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगी। वो ठीक कह रही थी, क्योंकि आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता था। इस वक्त भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए तो इसके बारे में बता करवा रहा था। उसको दौलत चाहिए थी, अनाइश के हिस्से की जायदाद चाहिए थी, और दौलत के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है। वो अनजान तो नहीं थे, उन्होंने दुनिया देखी थी, वो सब कुछ जानते थे। उन्होंने मजबूर होकर अपने हाथ में मोबाइल थामा और नंबर मिलाने लगे। उनकी बीवी इन्हें रोकती रही, लेकिन शायद वो नहीं रुक सकते थे, क्योंकि एक चंद दिन की मिली हुई एक आमची गैर लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ उनका ज़िंदगी भर का साथ निभाने वाली उनकी बीवी थी, और वह ज़िंदगी इस मोड़ पर उनका साथ नहीं छोड़ सकते थे। अभी ज़िंदगी के तलक पलों को ही सोच रही थी जब अचानक उसका फ़ोन बजा। दादा ने इसे छोड़ने से पहले से फ़ोन दिया था ताकि वो इससे रब्ता कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दादा, आप फ़िक्र ना करें, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। इंशाल्लाह सुबह तक मुल्तान पहुँच जाऊँगी। यहाँ एक आंटी हैं जो मुझसे बातें कर रही हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि सुबह 6 बजे के करीब मुल्तान पहुँच जाएंगे। मज़ीद 2-3 घंटे का ही सफ़र है। वो इन्हें मुत्तमिन करने की खातिर अपना डर एक तरफ रखते हुए बोली, लेकिन सच ये था कि क्योंकि वो अकेले सफ़र करना उसे एक बार फिर से इस दिन की याद दिला गया था जब उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। लेकिन ये 4 महीनों में दादी की बेपनाह मोहब्बत ने एक बार फिर उसे हिम्मत दी थी। हेलो दादा, बोल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? घर पहुंच गए ना? सब खैरियत है ना? आप चुप क्यों हैं? वो मसलसल बोल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ना आई। और कुछ सेकंड के बाद उसने जो आवाज़ सुनी, शायद वो आवाज़ ज़िंदगी भर नहीं सुनना चाहती थी। जैसे ही फ़ोन अटेंड हुआ, उसे दूसरी तरफ से बेहद कम आवाज़ सुनाई दी, तो उसने फ़ौरन दादा जान के हाथ से फ़ोन छीन कर अपने कान से लगा लिया था। तुम्हारे पास बस यही कुछ बचे के रिश्ते रह गए हैं, इन्हें ख़तरे में डाला तुमने। क्या तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं है? मुख्तलिफ लोग ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं डार्लिंग, तुम इन्हें यहाँ मेरे पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जबकि बकौल तुम्हारे मैं एक हैवान हूँ, और हैवान तो कुछ भी कर सकता है, जानती हो। अब ये हैवान क्या करेगा? अब ये हैवान तुमसे ये दोनों रिश्ते भी छीन लेगा। फिर क्या करोगी तुम? कहाँ जाओगी? क्या रहेगा तुम्हारे पास? तुम्हारे ये आखिरी रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। इन दोनों रिश्तों को ख़त्म करते हुए भी मुझे तकलीफ़ होगी, क्योंकि इनके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इनके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं किसी अच्छे इंसान को नहीं मारना चाहता। मैं सिर्फ बुरे लोगों को मारता हूँ, मैं सिर्फ बुरे लोगों के साथ मेरा बुरा सलूक करता हूँ। किसी अच्छे इंसान के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहता। लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और तुम्हें गलती की सज़ा मिलेगी। और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हारे ये दोनों आखिरी रिश्ते भी नहीं। देखो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन खुदा के लिए दादी को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन खुदा के लिए इन दोनों को कुछ मत करना। इनका कोई कसूर नहीं है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। वो इसकी बात काटते हुए बुरी तरह से तड़प उठी थी, अपनी आंखों के सामने अपने सारे रिश्ते खो चुकी थी। इसकी बात सुनकर दूसरी तरफ उसके लबों पर तबस्सुम बिखर गया था। मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझ रहा था, लेकिन इतनी बेवकूफ़ नहीं हो तुम। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, जहाँ भी हो रुक जाओ। मेरे गार्ड हर स्टेशन पर खड़े हैं, वो तुम्हें अपने साथ वापस ले आएंगे। गाड़ी का रंग स्याह है, वैसे मेरी गाड़ी की पहचान तो तुम रखती हो। अपनी मर्ज़ी से आ जाओ मेरे पास, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना, वरना इसकी कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। वो पुरस्कून सा बोल रहा था। आशी बेटा, भाग जाओ, वापस नहीं आना। चाहे कुछ भी हो जाए तो वापस मत आना यहाँ। तुझे हमारी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी जान। हमारे दिन कितने ही रहते हैं, आज नहीं तो कल अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन तुम इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। ये एक बहुत ज़ालिम इंसान है। तू सही कहती है, ये एक हैवान है, और तुझे नोच डालेगा। ये तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वापस मत आ मेरी जान। तू जहाँ भी है वहाँ कहीं दूर चली जा, बहुत दूर चली जा, इसकी पहुँच से दूर भी चली जा।
کبھی اس شخص کے پاس مت آنا، یہ تجھے زندگی کی کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ دادی اپنا سارا ڈر بلائے اسے یہاں واپس نہ آنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے لبوں پر مسکراہٹ سجائے ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ کیا بات ہے، آپ لوگ تو میری منقوہت سے ضرورت سے زیادہ ہی محبت کرتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، بس وہ واپس نہ آئے۔ لیکن کیا ہے نا، آپ لوگ مجھ سے میری بیوی کو چھین نہیں سکتے، اس کی منزل میں ہی ہوں، اسے میرے پاس ہی آنا ہے، آج نہیں تو کل۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس تک پہنچ نہیں پاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہاں سے ملتان تک ہر اسٹیشن پر میرے بندے پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہر قیمت پر اسے واپس لے آئیں گے۔ میرے ایک اشارے پر وہ کسی بھی گلی، کسی بھی سڑک سے اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن مکرش شاہ کی غیرت کو گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے بندوں کو اس کے پیچھے لگا کر خود اسے یہاں لے کر آؤں۔ وہ اپنی مرضی سے آئے گی، اور فکر نہ کریں، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ میری حویلی چلے گی، دادا جان کے پاس جائے گی۔ وہ بالکل پرسکون سا ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ انایا کہاں ہے؟ میں نے اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ وہ رات ڈنر ٹیبل پر آیا تو اسے انایا نظر نہیں آئی، اور یہ سچ ہے کہ کوئی اور اس کی کمی کو محسوس کرے نہ یہ کرے، زراور ضرور کرتا تھا۔ آخر وہ اس کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی، اس کے ساتھ اس کا دل کا رشتہ تھا۔ کوئی بہن نہ ہوتے ہوئے بھی انایا نے اسے یہ مان دیا تھا۔ اس کے پاس ایک رشتے کی کمی تھی، لیکن انایا کے آ جانے سے اسے رشتے کی کمی بھی پوری ہو چکی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ انایا کے آ جانے سے بہت سارے رشتے، بہت سارے لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ کو نکال دیا گیا تھا، کیونکہ وہ اس کی زندگی کے سب سے خاص انسان کی شریک حیات تھی۔ شناور شاہ، شاور لکھا ہوا ہے، جڑواں بھائی، جو شکل و صورت میں بالکل اس کے جیسا تھا، لیکن اس کا انداز، اس کی ضد، اس کا غصہ اسے بہت الگ بنا دیتا تھا۔ وہ دونوں جیسے آگ اور پانی کی طرح تھے، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں کبھی الگ نہیں رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراز تھے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں سب جانتے تھے۔ 1 سال پہلے وہ ناراض ہو کر یہاں سے چلا گیا تھا اور پھر واپس نہ آیا۔ کبھی کبھار فون پر رابطہ ہو جاتا تھا، لیکن زیادہ دیر بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا سایہ ہے، وہ اس کی ہر بات، ہر تکلیف کو سمجھ جاتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر زیادہ دیر اس سے بات نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ اسے واپس آنے پر مجبور نہ کر دے۔ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، انایا کہاں ہے؟ کافی دیر ان لوگوں کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ دادا جان نے لا علمی کا مظاہرہ کر دیا۔ لگتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگی، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھنے لگا۔ چاچی کو اس کا انداز بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ یمنا کے لیے اسے سوچ رہی تھی، اور کہاں یہ انایا سے ہی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے سے ذرا سا چہرہ نکالتا مسکراتے ہوئے اس سے اجازت مانگ رہا تھا انایا، جو بیڈ پر بیٹھی اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی، بلکہ وہ تھی ایک معصوم بچی۔ عمر ہی کیا تھی، صرف 16 سال۔ چھوٹی سی عمر میں وہ زندگی کی کتنی تلخیوں کو دیکھ چکی تھی، سہ چکی تھی۔ آپ اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ جب چاہیں اس کمرے میں آ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میں آپ کے کمرے میں آتی ہوں۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں جی جناب، بالکل یہاں آ سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے بہت ہی شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی سے اٹھ کر میرے ساتھ نیچے کھانا کھانے چلیں، سب انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ مجھے باہر نہیں آنا، اور پلیز آپ مجھے فورس نہ کریں، اب جائیں یہاں سے، وہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ وہ جا چکا ہے انایا، یہاں اندر بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، چلو اٹھو میری جان، اب جلدی سے باہر آؤ، تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر ٹیبل پر بالکل بھی رونق نہیں ہے، آؤ چلو چل کر کھانا کھا لو۔ مجھے کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بات میں آپ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر تمہیں فرق نہیں پڑتا تو پھر یہاں اس کمرے میں بند ہو کر کیوں بیٹھ گئی ہو انایا؟ تم نے کہا تھا نا تم ایک بہادر لڑکی ہو، تو کیا تمہاری بہادری یہ ہے کہ تم اپنے مجرموں سے نظر تک نہ ملا سکتی؟ قصوروار وہ ہیں، تم نہیں، غلطی ان لوگوں نے کی ہے، تم نے نہیں، تم بے گناہ ہو، تم کیوں چھپ کر رہتی ہو، کیوں ان لوگوں سے دور بھاگتی ہو؟ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ دوسروں کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی جاتی؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ میں کسی کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی بھائی، بلکہ وہ لوگ میری زندگی برباد کر چکے ہیں۔ میں انجان تھی، نادان تھی، نہیں سمجھ سکی ان لوگوں کو۔ کاش میں ان لوگوں کو سمجھ جاتی تو آج میری زندگی ایسی نہ ہوتی، میں کسی کی زندگی میں ایک بوجھ نہ ہوتی۔ انایا، تم کس کے لیے بوجھ نہیں ہو، اپنے دماغ سے یہ فضول باتیں نکال دو، اور اب میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا، تم ابھی باہر آ رہی ہو۔ بس ایک شرط پہ چلوں گی آپ کے ساتھ، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جائیں گے، ورنہ میں یہیں بھوکی ٹھیک ہوں۔ اس کو یوں پریشان دیکھ کر اس نے اپنی اداسی کو بڑی خوبصورتی سے چھپایا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اندر ہی اندر نہ جانے کتنی اذیتوں وہ ہر روز سہتی تھی۔ اوکے میرا بچہ، میں وعدہ کرتا ہوں میں کل شام اپنا سارا کام ختم کر کے تمہیں شاپنگ پر لے چلوں گا، لیکن اس وقت چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اٹھانے لگا تو وہ بھی خوب نخرے دکھاتی مسکرا کر اس کے ساتھ باہر جا چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ باہر آئی تو سب لوگ ڈنر کر رہے تھے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے، خود بھی بیٹھ گیا۔
جہاں وہ روز بیٹھا کرتی تھی۔ چاچی کا موڈ خراب تو ہوا، لیکن زراور کے سامنے وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے چہرہ پھیر کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ انایا بچے، تم کہاں تھی؟ کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، ابھی ہم نے کھانا بھی شروع نہیں کیا تھا، دادا جان نے اس سے کہا تھا۔ ویسے تو دادا بہت زیادہ رعب رکھتے تھے، گھر کے ہر فرد پر ان کا رعب بہت زیادہ چلتا تھا، لیکن انایا کے لیے بھی بے حد عزیز، اگر اسے گھر کی رونق کہا جائے تو غلط نہ تھا۔ دادا جان پیپر سر پہ ہے نا، تو اسی کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ بس الحمدللہ کافی ساری تیاری ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس بار بھی میرے پیپر بہت اچھے ہوں گے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ہاں ہاں بالکل ہوں گے، کیوں نہیں۔ اور وہ کیا نام ہے اپنی اکبر کی بیٹی کا؟ زرشے، وہ بھی تو تمہارے ساتھ ہی پڑھتی ہے نا؟ ماشاءاللہ بہت نیک بچی ہے۔ دادا جان نے زرشے کی بھی تعریف کی، اور زرشے کی تعریف سن کر زراور کو بھی بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ زرشے اس کے فیوچر کے لیے بے حد ضروری تھی۔ کیا بات ہے، محترمہ کا موڈ تو بہت اچھا ہے۔ زرشے نے اندر قدم رکھا تو اسے مسکراتے ہوئے پایا۔ زرشے اس کو یوں اپنی خوشیوں میں خوش دیکھتے بے حد خوش ہو گئی تھی۔ ہاں کیونکہ میں بہت خوش ہوں، اور تم تیار رہنا، کیونکہ زراور بھائی آج شام کو مجھے شاپنگ پر لے کر جانے والے ہیں، مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس گھر آئیں گے تو وہ شاپنگ پر لے کر جائیں گے، تم بھی تیار رہنا، ہم دونوں جائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ وہ ایکسائٹیڈ ہو کر اسے بتانے لگی۔ ہاں یہ تو پھر اچھا ہو گیا نا، تم اپنی کتابیں لینا اور میں بہت ساری شاپنگ کروں گی، اور تمہاری سالگرہ بھی آنے والی ہے تو مجھے تمہارے لیے گفٹ بھی لینا ہے، تم خود ہی اپنا گفٹ پسند کر لینا۔ انایا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، لیکن میری شرط ہے کہ تم زیادہ مہنگا تحفہ نہیں لوگی، اتنا ہی مہنگا لوں گی جتنا بعد میں تمہیں دے سکوں۔ اس نے فوراً شرط رکھی تو انایا نے برا سا منہ بنایا۔ جانم گفٹ کی قیمت نہیں، اپنے دینے والے کا خلوص دیکھا جاتا ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ جی آپ صحیح فرما رہی ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میری سہیلی مجھے وہ دے جو میں بھی اسے واپس کر سکوں، اور ویسے بھی گفٹ کی قیمت معنی نہیں رکھتی، خلوص معنی رکھتا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میری پیاری سی سہیلی مجھے میری مرضی کے مطابق خرید کر دے۔ اسے مسکراتے ہوئے کہا تو انایا نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اپنا سارا کام مکمل کر کے گھر واپس آیا تھا۔ اسے انایا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا تھا، اور زیادہ اچھی بات تھی کہ زرشے بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ نہ ہی وہ اس کو خاموش محبت کو محسوس کرتی تھی، بس وہ اس کے لیے عزیز تھی، بے حد عزیز۔ وہ اس لڑکی پر اپنی تمام تر محبت ظاہر کر دینا چاہتا تھا، وہ اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ فی الحال ان دونوں میں بہت فرق تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا یقیناً سب کو اعتراض ہوگا، اسی لیے اس نے خواہش کا اظہار کرنے کے لیے ایک ایسے دن کا انتخاب کر لیا تھا کہ کوئی بھی اس دن اس کی خواہش کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ جلدی دادا جان کی بہت بڑی خواہش پوری کرنے والا تھا۔ دادا جان پچھلے 28 سال سے ایک زمین کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور بہت جلد وہ دادا جان کی سالگرہ پر اس زمین کو ان کے نام کرنے والا تھا، اور وہ جانتا تھا اس دن وہ دادا جان سے جو بھی مانگے گا وہ ضرور ملے گا، کیونکہ ان کی یہ عادت بہت پرانی تھی کہ وہ اپنی ہر سالگرہ پر اپنے 5 پوتوں کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور پوری کرتے تھے۔ وہ انہیں اتنی بڑی خوشخبری دے رہا تھا تو یقیناً بدلے میں اسے اس کی من چاہی مراد ضرور دیں گے۔ اب اسے صرف اس دن کا انتظار کرنا تھا، اور پھر اسے اس کی من کی مراد مل جانی تھی۔ دو آنے والے پہلے اسٹیشن پر رک گئی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ جیسے ہی ریل سے نیچے اتر کر باہر نکلی، اپنے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، جبکہ گاڑی وہ دور سے ہی پہچان گئی تھی۔ وہ شخص جو اس کی زندگیوں کو تکلیفوں سے بھر چکا تھا، وہ تو اس کی گاڑی کو کیسے نہ پہچانتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس گاڑی کی طرف جانے لگی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس حد تک خوف زدہ تھی، لیکن وہ آدمی اسے دیکھ ہی کہاں رہا تھا۔ اس اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ اس کی طرف آیا، اور اس کے ہاتھ میں موجود اس کا بیگ تھام لیا۔ اس کے اندر صرف 3 سوٹ ہی تھے جو دادی اور دادا جان نے اسے دلائے تھے۔ آئیں بی بی جی، گاڑی اس طرف ہے۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگا۔ وہ بنا کچھ بھی بولے اپنا دوپٹہ درست کرتی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی، اور سفر شروع ہو گیا۔ اس کا آنے والا وقت اسے کہاں لے کر جا رہا تھا، کیا ہونے والی تھی اس کی زندگی، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا، بس یہاں تک تھی اس کی آزادی۔ اب آگے کیا ہوگا، اس کا سوچ سوچ کر سر پھٹ رہا تھا۔ وہ باہر گاڑی سے نیچے بھاگتی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کے خیالات اسے مکرش شاہ کے بارے میں کچھ بھی اچھا نہیں سوچنے دے رہے تھے۔ اس کی ہر سوچ مکرش شاہ کے خلاف تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ پا رہی تھی۔ اسے آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ اس شخص کے ساتھ اس کی زندگی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنے دن اسے اپنے پاس رکھے گا، یقیناً صرف تب تک جب تک اسے اس کی دولت نہیں مل جاتی، شاید تب تک ہی، پھر شاید وہ اسے ختم بھی کر دیتا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کسی طرح کا کوئی جذبہ نہیں رکھتا، اسے صرف اور صرف اسے
سے مطلب ہے جو اس کے نام ہے۔ وہ تو ہر چیز دینا چاہتی تھی، اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس شخص کو صرف دولت نہیں چاہیے تھی۔ وہ اس کی ذات پر اپنی ملکیت جتانا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، اور اس کی مرضی کے خلاف وہ سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ کاش وہ اس سے دور بھاگ سکتی، کاش وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے دور چلی جاتی، لیکن ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا کیا قصور تھا؟ دادا دادی، ان لوگوں نے تو صرف اس بے آسرا بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا تھا، صرف انسانیت کی خاطر اس کی مدد کی تھی، صرف اسی کی وجہ سے وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ کاش یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں، کاش وہ بھی لوگوں سے ملتے ہی نہیں، کاش وہ شخص اس کی زندگی میں آتا ہی نہیں۔ اپنی سوچوں میں اس شخص کو سوچتی وہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے یوں اچانک رونے پر ڈرائیور نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن پھر فوراً ہی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ اگر مکرش شاہ کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی منقوہہ کی جانب نگاہیں کی ہیں، تو وہ نہ جانے اس کا کیا حال کرتا۔ وہ مکرش شاہ کے جنون سے آج سے نہیں بلکہ پچھلے 13 سال سے واقف تھا۔ وہ 13 سال سے اس کی ڈرائیوری کی نوکری کر رہا تھا، اور وہ سید مکرش شاہ کی مرضی کے خلاف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو بی بی، وہ دو جہانوں کا مالک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی کچھ غلط نہیں کرتا، اور یقین کرو تمہارے ساتھ بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے بے حد نرم لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ مکرش شاہ کسی کا منتظر تھا، اور ورنہ اسے انتظار کرنے کی عادت کہاں تھی۔ کبھی وہ چل کر اپنے انتظار کی بے چینی ان پر ظاہر کرتا، تو کبھی صوفے پر بیٹھ کر بار بار اپنے ڈرائیور کو فون کرتا، جیسے بتا چکا تھا کہ وہ اس کی امانت کو لے کر نکل چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ اس کے پاس ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس کا انتظار بہت الگ تھا، وہ اس کے لیے بے چین تھا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی سے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بالکل کسی چھوٹی سی چونٹی جیسی تھی جسے وہ کبھی بھی مسل سکتا تھا، لیکن وہ تڑپا تڑپا کر مار رہا تھا اسے۔ وہ اسے بے تحاشا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ نہ جانے اس سے کون سے حساب پورے کر رہا تھا، نہ جانے کون سی بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس فاصلے کو طے کرنا شروع کیا جو گاڑی اور اس کے گھر کے بیچ تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر خوف آ رہا تھا کہ کہیں آج اس کی موت کا دن تو نہیں تھا۔ وہ مرنے سے ڈرتی تھی، ہاں اسے بے موت مارے جانے سے خوف آتا تھا، اور وہ جانتی تھی اس شخص کے ساتھ وہ بے موت ماری جائے گی۔ وہ اپنی زندگی کے لیے، اپنی سانسوں کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ ہاں وہ اس کی آزادی کو ختم کر رہا تھا۔ شاید وہ آج ہمیشہ کے لیے قید کر دیتا، پھر اس پر زندگی حرام کر دیتا، اس پر سانسیں حرام کر دیتا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی سوائے پھڑپھڑانے کے۔ اسے کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، لیکن وہ خدا سے سوال کرتی تھی کہ آخر وہ اتنی بے بس کیوں تھی، کیوں وہ اس شخص کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ہر موڑ پر اسے جیت رہا تھا، کیوں تھا وہ اتنا بے حس، اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اس کا شریک حیات تھا، اس کا منکو تھا، تو کیوں وہ اس پر اتنے ظلم ڈھا رہا تھا؟ لیکن اس سے پہلے کے سوالوں کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ انہی سوالوں کے ساتھ اپنا دم توڑ دے گی۔ اپنی گاڑی رکنے کی آواز پر وہ پہچان چکا تھا، وہ بالکل بے فکر ہو گیا تھا، چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والا غرور واپس آ گیا تھا۔ وہ اس وقت کسی سیاست کا بگڑا ہوا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کا انداز اس بات کا گواہ تھا کہ اس کی خواہش کو کبھی رد نہیں کیا گیا۔ اس کا انداز اس بات کا گواہ تھا کہ وہ حکم سننے کا نہیں بلکہ دینے کا عادی ہے۔ اس کی شخصیت اسے بہت الگ بناتی تھی۔ اس کے انداز میں عجیب سی ضد تھی کہ اپنے سامنے لوگوں کو شاید ہی وہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ سمجھتا ہو، بلکہ اس کے سامنے تو اس معصوم سی لڑکی کی زندگی بھی صرف ایک تماشا تھی۔ جب عائشہ نے انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتایا تھا، تب انہیں بالکل نہیں لگا تھا کہ جس انسان کا مقابلہ وہ کرنا چاہتی ہے، اس کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ چاروں طرف سے مات دینے کا عادی تھا۔ وہ اس کھیل کا بہت شاطر کھلاڑی تھا۔ وہ کسی بھی طرح انہیں خود سے آگے نہیں نکلنے دے رہا تھا۔ اس نے ہر طرح سے انہیں بے بس کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی عائشہ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ لوگ اس معصوم کا سہارا بننا چاہتے تھے، اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ تبھی تو ان دونوں نے عائشہ کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان لوگوں نے یہی سوچا کہ عنائش کو اس انسان کی پہنچ سے دور کر دیں گے، اسے ملتان بھیج کر اس کی زندگی محفوظ کر دیں گے، لیکن ایسا بھی نہ ہو سکا۔ وہ ان کی سوچ سے زیادہ تیز نکلا، اور آج عنائش واپس آ چکی تھی۔ جس مشکل سے نکالنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا چکے تھے، وہ واپس وہیں آ گئی تھی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے تھے۔ وہ آج اسی کے سامنے شرمندہ ہو گئے تھے۔ کاش وہ اسے بچا پاتے، اس درندے سے، حیوان سے۔ وہ کچھ نہیں کر پائے تھے عائشہ کے لیے۔ وہ دونوں یہ بات مان چکے تھے کہ وہ چاہ کر بھی اس کا مقابلہ
نہیں کر سکتے۔ وہ بہت زیادہ پاور رکھتا تھا، ان کی سوچ سے بھی زیادہ۔ کسی بات سے انجان نہیں، یہاں تک کہ وہ ان کی پلاننگ کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے اسے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس شخص کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ جیت گیا تھا، اور شاید وہ اپنی مسکراہٹ سے اسی بات کو بیان کر رہا تھا کہ وہ لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں، اسے ہرا نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ مکرش شاہ تھا۔ اب وہ اپنی جیت پر مسکرا رہا تھا یا ان کی ہار پر، سمجھنا مشکل تھا، لیکن انہیں پریشانی اس بات کی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، اور کیا وہ ان کی نمائش کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ شاہ جی، باہر جعفر اکبر خان آیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہوں اسے یاد کر لیں، اسے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ صبح سے ہی آپ کی واپسی کا منتظر ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ آپ کو ہی بتائے گا، کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اسے آپ فارغ ہو کر اسے بلا لیجیے گا۔ اس کے ملازم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ جعفر اکبر خان زرشے کا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ دادا جان کا سب سے خاص ملازم تھا۔ جعفر اکبر خان کو بھلا مجھ سے کیا کام ہے؟ جاؤ انہیں کہو کہ اندر آ جائیں، میں ان کا منتظر ہوں، اس نے بے حد نرم لہجے میں اسے جواب دیا اور واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جعفر اکبر خان کو اس سے کم ہی کوئی کام ہوتا تھا، کیونکہ دادا جان کا خاص ملازم تھا۔ ان کا سارا کام اس کے ہی سپرد کیا گیا تھا۔ وہ دادا جان کا خاص ڈرائیور تھا۔ وہ کہیں پر بھی جاتے تو جعفر اکبر خان کے بغیر نہیں جاتے تھے۔ وہ دن کا انتظار کرتا، اپنے موبائل پر آنے والے میسج کا جواب دے رہا تھا۔ اسے انتظار کی زحمت زیادہ نہ کرنی پڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ السلام علیکم شاہ جی، مجھے آپ سے ضروری کام تھا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ مجھے اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت دے دیں۔ وہ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں اسے سلام کرتے ہوئے اپنی بات شروع کر چکے تھے۔ جی خان چچا، بولیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنی رات گئے آپ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ سب خیریت تو ہے؟ آپ کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے سوچتے ہوئے اندازہ لگایا۔ اکثر جب انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ زراور سے آ کر لے جاتے تھے، اس لیے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ شاید انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور دادا جان سے کہتے ہوئے ہچکچا رہی ہیں۔ نہیں شاہ جی، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے، اب تو میری تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے گزارا اچھا چل رہا ہے۔ بس آپ سے ایک اور بہت ضروری بات کرنی تھی، میری بیٹی زرشے کے متعلق۔ وہ اصل موضوع پر آئیں۔ زرشے کا سن کر اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے رونق سی آ گئی تھی، لیکن وہ بھلا اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی بھی بات اس سے کیوں کرنا چاہتے تھے؟ زرشے کے متعلق، اس کے متعلق بھلا آپ مجھ سے کون سی بات کرنا چاہتے ہیں؟ شاہ جی، میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے میرے چھوٹے بھائی کے گھر سے۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، 12 جماعتیں پڑھ چکا ہے، اور اب اپنی دکان ہے شہر میں اس کی کپڑوں کی۔ میرا بھائی چاہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے۔ میری بیٹی کو پڑھا لکھا آپ رہی ہیں، اسے قابل بنا رہے ہیں۔ جب اس کا رشتہ آیا تب آپ کے انکار کرنے پر میں نے رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے کہا کہ بچی چھوٹی ہے، لیکن مجھے اب یہ مناسب وقت لگ رہا ہے۔ زرشے اس سال 19 کی ہو جائے گی، میرے خیال میں یہ عمر مناسب ہے۔ اس کے نکاح کے لیے آپ کا حکم میں نے کبھی نہیں ٹالا۔ میں جانتا ہوں آپ میری بچی کے لیے مجھے مخلص مشورہ دیں گے۔ وہ سر جھکائے اس سے مشورہ مانگ رہے تھے، جبکہ زراور شاہ کے سر پر تو جیسے کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ انکار کر دیں آپ، اس نے جذباتی ہو کر ان سے کہا تھا۔ میرا مطلب ہے انکار کر دیں زرشے کے لیے، اس سے بہتر رشتے آئیں گے۔ وہ ابھی پڑھ رہی ہے، اور جب تک اس کی پڑھائی نہ مکمل ہو جائے تب تک شادی کا فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ 12 جماعت پڑھا ہوا شہر میں دکان چلانے والے انسان کو آپ اپنی بیٹی کے لیے بہتر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جبکہ میرے خیال میں اس کے والد نے آپ سے آپ کی جائیداد سے چھین کر آپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ رشتے مضبوط کرنا الگ بات ہے، یا پرانی باتیں بھول جانا بھی الگ بات ہے، لیکن ایک بار اگر آپ دھوکہ کھا چکے ہوں تو دوبارہ دھوکے کی طرف نہیں جاتے۔ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، لیکن اگر اس سے بہتر رشتے آپ کی بیٹی کے منتظر ہیں تو آپ ایسا نہ کریں۔ چاچا، زرشے نے خوبصورت پڑھی لکھی ہے، اسے رشتوں کی کمی نہیں ہے، وہ انہیں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا تو جعفر اکبر خان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب وہ کیا فیصلہ کرنے والے تھے وہی جانتے تھے، اس سے تو وہ صرف مشورہ لینے آئے تھے۔ ہاں، لیکن ان کی چھوٹی سی ملاقات میں اسے بے چین کر دیا تھا۔ اگر انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی پہلی محبت کو خود سے دور نہیں ہونے دے سکتا۔ بھائی، ہم تیار ہیں، جلدی چلیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ زاویار ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں آ کر پڑھائی بھی مکمل کرنی ہوتی ہے۔ بندہ سارا دن آپ کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب جناب آئیں گے اور کب ہم شاپنگ جائیں گے۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ بندہ وعدہ کرے تو پورا کرے۔ وہ اچانک اس کے کمرے میں داخل ہوتی بولی ہی چلی گئی۔ اب وہ ابھی فریش ہو کر باہر نکلا تھا، اس کی ہچک سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔
اور اس کا یہی حصہ دیکھنے کے لیے تو وہ خاموشی سے کمرے میں آ گیا تھا تاکہ وہ اس پر یہ ظاہر نہ کر سکے کہ وہ شاپنگ پر جانے کے بارے میں بھول گیا ہے۔ عنایہ یار، آئی ایم ریئلی سوری، میں بھول گیا تھا، تمہیں شاپنگ پر لے کر جانا تھا، آج کینسل کر دیتے ہیں یار، صبح چلیں گے، بہت تھک گیا ہوں میں، وہ اسے مزید بتاتے ہوئے کہنے لگا تو عنایہ کا پورا منہ کھل گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ مطلب آپ میرے ساتھ شاپنگ پر جانا بھول گئے؟ اب تو آپ کو ڈنر بھی مجھے باہر ہی کروانا ہوگا، وہ ایکسائٹمنٹ سے بولتے ہوئے چلائی۔ یقیناً وہ صبح سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور اب اس کے کمرے میں آ جانا اسے اچھا خاصا غصہ دلا گیا تھا، اور اس کا یہی حصہ دیکھنے کے لیے تو وہ خاموشی سے کمرے میں آ گیا۔ اوکے تو گائز، اب ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ۔